اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر۔ آج کی گفتگو 41ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ بڑے لمبے گیپ کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، کچھ ای میلز آئیں کہ وہ سلسلہ شروع کیجئے، اور روزے رمضان کے بعد عید، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ طویل شروع ہوا۔ آج جو گفتگو کر رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی حنفی صدیقی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر۔ مولانا روم کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ پیدائش آپ کی جو ہے وہ 1207 عیسوی میں ہے، جس کا یہ 2013 جا رہا ہے، اور وصال آپ کا 1273 عیسوی کے اندر ہے۔ تو گویا کہ آپ نے 66 سال جو ہے وہ عمر پائی، 66 ایئرس۔ جائے پیدائش آپ کا جو ہے وہ بلخ ہے، یہ بلخ اب افغانستان کے اندر ہے، اور یہ افغانستان کا بہت پرانا قدیم ترین جو بلخ جو ہے یہ شہر ہے، اور یہ اسے مارکو پولو نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اتنا قدیم ہے، اور اس نے اسے نوبل اینڈ گریٹ سٹی جو ہے وہ قرار دیا۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مثنوی لکھی ہے، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ ذرا آپ کی نظر میں آ جائے۔ جلال الدین محمد خوارزم شاہ کا چچا علاء الدین محمد خراساں کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چاند سی بیٹی عطا کی، اس کی پرورش کی، اسے پڑھایا۔ جب وہ جوان ہو گئی، اب فکر ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، تو اپنے وزیر سے بولتے ہیں کہ یار کوئی ڈھونڈو جا کے کہ جو خاندان ہمارا ہم پلہ ہو، تاکہ میں اپنی بیٹی کا بیاہ اس کے ساتھ کر دوں۔ وزیر نے کہا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، عالم پناہ جو عالم ہے، جو صاحب علم ہے، وہ بادشاہوں کا ہم پلہ ہوتا ہے، تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے شہر کے اندر، بلخ کے اندر، مشہور عالم جلال الدین حسین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بتایا کہ جلال الدین ہے، ان سے بڑا اس وقت کوئی عالم نہیں ہے۔ 30 سال آپ کی عمر تھی، اور پورے علاقے میں سب سے بڑے عالم، علم میں سب سے بلند، زہد میں سب سے بلند، بھری جوانی کے اندر 30 سال کی عمر میں آدمی ینگ ہوتا ہے، تو اس اتنی عمر کے اندر آپ کا شوہرہ بلخ کے اندر۔ علم کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا، اور اپنے ہم عصر سے سبقت لے گئے۔ فخر الدین رازی، رضی الدین نیسابوری جیسے لوگ ان کے شاگرد رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زہد، علم دونوں عطا فرمائے، بس ایک سنت باقی رہ گئی تھی۔ وہ سنت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، بس یہ رہ گیا۔ تو جب بادشاہ تلاش کر رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے بر تلاش کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ جلال الدین حسین سے کر دو۔ اور جلال الدین حسین ان کے خواب کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں نکاح کا وہ کہے علاء الدین، تو تم اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کی حامی بھر لینا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو جو ہی وزیر جو ہے وہ پیام لے کر آیا، تو آپ نے قبول فرما لیا، بڑی دھوم دھام سے نکاح ہوا۔ عالم پناہ کی بیٹی کا بیاہ عالم سے ہو گیا، اور یہ کون ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی نا؟
تو مولانا روم کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے. یہ کون ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا. اور جب شادی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فرزند عطا فرمایا. فرزند کا نام رکھا بہاؤ الدین ولد. بیٹے کی عمر صرف 2 سال ہوئی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب دنیا سے تشریف لے گئے. اب ماں نے بچے کو جو ہے وہ پالا. اب آپ کو معلوم ہے کہ ماں شاہی خاندان سے ہے تو بچے کی پرورش تو بڑی اعلیٰ ہوئی. تو بچہ جو ہے اس کا رجحان جو ہے وہ تخت و تاج کی طرف جانے لگا. تو والدہ ماجدہ ایک دن بہاؤ الدین انہیں لائبریری کے اندر لے گئی. جب ذرا بڑے ہو گئے نا تو لائبریری میں لے جا کے کہا بیٹے دیکھو ساری لائبریری کو دیکھو, یہ کتب کو دیکھو. تو کہا اماں یہ کس کی کتب ہے, مجھے لائبریری میں کیوں لائی ہو؟ کہا بیٹے تو 2 سال کا تھا تیرے والد گرامی دنیا سے چلے گئے, یہ لائبریری ان کی ہے. وہ بہت بڑے علامہ تھے اور ان کے علم کی وجہ سے میرا نکاح ان کے ساتھ ہوا. کہ لگے اچھا ماں, کہاں وہ بہت بڑے عالم تھے. تو بیٹے تمہیں بھی ان کی طرح بننا ہے. یہ شہزادوں کے ساتھ تمہیں نہیں پھرنا, ان کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. تو یہ بہاؤ الدین اب ان کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے ابا کی طرح پڑھوں, میں اپنے والد کی طرح بڑا علامہ بنوں. تو پھر انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا, خوب پڑھا. ننہال کی طرف سے دولت, ددھیال کی طرف سے علم. تو آپ نے خوب جی لگا کے جب پڑھا تو اپنے والد کی طرح آسمان علم کے آفتاب بن کر چمکے. جب فارغ و تحصیل ہو گئے تو اب چاہا ننہال نے کہ آپ تخت و تاج کے مالک بنے, وارث بنے, اسے سنبھالیں. لیکن آپ نے اپنی والدہ کے کہنے پر اسے نہیں سنبھالا. تو جب آپ پڑھ کر واپس آتے ہیں تو تخت و تاج کو چھوڑ دیا, دوسروں کے حوالے کر دیا, خود وہاں پڑھانے لگے. اب جب پڑھاتے ہیں تو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہوتا ہے تو آدمی مشہور ہوتا ہے, ورنہ علم سب کے پاس ہے. یہ بات یاد رکھیے, کوئی خاص چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چڑھا دیتا ہے, کوئی سبب پیدا کر. یہ بہاؤ الدین کون ہے؟ یہ مولانا روم کے والد گرامی ہیں. جب یہ پڑھ کر آئے تو اب ان کی شہرت کا سبب کیا بنا. اب کو معلوم ہے کہ جب آدمی کوئی مقام حاصل کر کے کہیں آتا ہے تو ارد گرد کے لوگ حاسدین, خاص طور پر جو اس کے فیلڈ کے اندر ہیں, وہ اس کو ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں, گرانا چاہتے ہیں. اور یہی حال مولانا روم کے والد گرامی کے ساتھ بھی ہے. لیکن ہوا کیا کہ جتنے اس دور کے علامہ تھے اس علاقے کے بیک وقت سب کو ایک ہی خواب نظر آیا. وہ خواب کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حسین تخت پر, خوبصورت تخت پر جلوہ فرما ہے. اور یہ بہاؤ الدین جو مولانا روم کے والد گرامی ہیں, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف, اللہ اکبر جل شانہ, دائیں طرف. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا. تو حضور نے فرمایا کہ آج سے بہاؤ الدین سلطان العلماء کے لقب سے پکارا جائے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلطان العلماء کہا, اور یہ خواب سارے جتنے بڑے بڑے جید علماء تھے سب نے بیک وقت دیکھا. صبح جب اٹھے تو سب کے سب جو ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ہم نے آپ کی بیعت کرنا ہے. کہا کیا ہوئی, کیا ہوا؟ تو ان سب نے اپنا خواب بیک وقت سب نے ایک ہی خواب جو بنایا, یہ تھا آپ کی شہرت کا سبب بنا. مولانا روم کے والد گرامی, مولانا روم کے والد گرامی بہاؤ الدین جو ہیں اس دور کے اندر بادشاہ اور سب آپ سے عقیدت رکھتے تھے. لیکن معلوم ہے کیا بات ہے, اس دور میں جلال الدین محمد خوارزم شاہ جو ہے پہلے تو بڑا عقیدت مند تھا, لیکن وہ فلسفے کی طرف چلا گیا, تصوف سے ہٹ گیا. اگر تصوف کے اندر رہتا تو پھر شاید بچ جاتا. مولانا روم کے والد گرامی تصوف کی تعلیم دیتے, اخلاق اور محبت. لوگ جو ہیں وہ ان کے گرد جمع ہوتے. لوگوں نے جلال الدین محمد خوارزم شاہ کے کان بھر دیے. کہا کہ دیکھو ایک تو یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اوپر سے عوام اس کے ساتھ ہیں, تو تیری تو دال نہیں گلتی, تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کسی دن تیری سلطنت چھین لیں. تو وہ بیچارہ پریشان رہتا, وہ ہر وقت پریشان رہتا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے, ہاں ایسا ہو سکتا ہے. جیسے عباسی خاندان جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی آل اولاد سے ہر وقت پریشان رہے, حالانکہ ان بیچاروں کا دور, وہ کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم سلطنت کو لیں گے. لیکن عباسی جو ہے وہ خلافہ پریشان ہی رہتے تھے اور بلا وجہ تنگ کرتے رہتے تھے. یہی سچویشن مولانا روم کے والد گرامی کے ساتھ. لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا دبدبہ تھا,
ایک دن تنگ آ کر خود ہی چلا گیا، مولانا روم کے والد گرامی کی خانقاہ کے اندر چلا گیا، جا کے کہنے لگا میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی عقیدت کرتا ہوں، ایک چیز مجھے ہر وقت تنگ کیے رکھتی ہے، کیوں نہ آج میں آپ کے سامنے کھل کر بیان کر دوں اور فیصلہ ہو جائے تاکہ میری ٹینشن بھی ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بولو۔ کہنے لگا دیکھیے میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے، تو آپ سلطنت چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک جگہ میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے سر کو جھکایا تو آپ نے فرمایا دیکھ ہمیں سلطنت نہیں چاہیے، یہ تخت و تاج ہمیں نہیں چاہیے، تو جا جمع خاطر رکھ، تجھے تسلی دیتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب اس کو کچھ تسلی ہو گئی، تسلی ہوئی تو آپ نے سب سے یہ کہہ دیا کہ ہم یہاں سے روانہ ہونا چاہتے ہیں، کچھ کریں گے۔ تو مولانا روم تب بلخ میں پیدا ہو چکے تھے، آپ کی عمر 5 سال تھی اور آپ کے بھائی علاؤ الدین محمد کی عمر جو ہے وہ 7 سال تھی۔ ان کا نام مولانا روم کے بھائی کا نام بھی علاؤ الدین ہے، اور ان کے آگے جو اولاد پیدا ہوئی اس کا بھی ایک کا نام بہاؤ الدین اور ایک کا نام علاؤ الدین رکھا۔ تو ان کی عمر 7 سال تھی اور آپ اپنے خاندان کے 40 خاندان کے آدمی بھی اور مرید بھی 40 افراد پر مشتمل یہ قافلہ بلخ سے روانہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتابیں کتنی تھی، لائبریری کتنی بڑی تھی، ابا کی اپنی ساری کتابیں اور سامان بھی کچھ۔ وہ جب لادا گیا تو 300 اونٹوں کے اوپر صرف کتابیں لا دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ کتنی محبت کرتے تھے، ایسے نہیں مولانا روم بن گئے۔ آپ جن لوگوں کا نام آج 700 اور 800 سال کے بعد بھی سن رہے ہو، اس دور کے اندر وہ اتنے عظیم ہوتے تھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے ان کے نام زندہ نہیں ہیں۔ 300 اونٹوں کے اوپر صرف کتابیں جو ہیں وہ جا رہی۔ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ جدھر اس سے گزرتا، عوام اور خواص، علماء، الفضلاء، شرفاء، سب کے سب آ کر بچھ جاتے، فیض پاتے۔ آخر کار یہ قافلہ بغداد کے اندر داخل ہونے لگا، بغداد کے قریب پہنچا، اور یہ خوارزم شاہ اور بغداد کا خلیفہ آپس میں لگتی تھی ان کی۔ تو جب یہ بلخ سے جا رہے ہیں تو بغداد کے خلیفہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اس کے جاسوس بن کر آ رہے ہیں، اس کو ذرا پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ تب شہر کے دروازے ہوتے تھے، دروازے کے اوپر روک دیا۔ کس کو بھیجا آپ جانتے ہیں؟ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ، جو سہراوردی سلسلے کے بانی ہیں، وہ اکثر خلیفہ کے سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ ان سے جب مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ صرف بہاؤالدین ہے، صرف بہاؤالدین ہی آئے ہیں۔ کیا مطلب تھا؟ کہ آپ جمع خاطر رکھیے، یہ نہ تو جاسوس بن کر آئے ہیں نہ آپ کی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے آئے۔ بغداد کا دروازہ کھولا گیا، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ خود استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ مولانا روم کے ابا کا مقام سمجھیے، اس سے اندازہ لگا لیجئے کتنا بڑا مقام ہے کہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ خود آگے بڑھ رہے ہیں۔ زانوؤں کو بوسہ دیا، سواری سے نیچے اترے، زانوؤں کو بوسہ دیا، موزے خود اتارے۔ اللہ اکبر۔ یہ مولانا روم کے والد گرامی کا، میں ابھی خاندان کا بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ ان کا مقام سمجھ میں آ جائے۔ اور 7 سال چلنے لگے تو فرمانے لگے کہ حضور آپ میرے گھر میں رکیے، میرے پاس آپ آئیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، طالب علموں کے لیے مدرسہ جو ہے نا، مدرسہ وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ نے مدرسہ مستنصریہ میں قیام کیا، اور ساتھ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ گئے، اور جب آپ وہاں بیٹھنے لگے تو آپ کے موزے خود انہوں نے اتارے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ نے 3000 دینار جو ہیں وہ آپ کے لیے نظر بھیجی، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، فرمایا تیری کمائی مشکوک ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم کے والد گرامی نے 3000 دینار لینے سے انکار کر دیا۔ وہ مسافر ہیں، سفر میں تو ضرورت ہوتی، لیکن کچھ عرصہ آپ نے بغداد میں قیام کیا، اور ایک دن خود ہی فرمانے لگے شہاب الدین رکنا تو یہاں تھا مگر یہ شہر آپ کے حوالے کیا، ہم روانہ ہوتے۔ جانتے ہو یہ کیوں؟ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے اندر فرما گئے تھے بغداد ہم نے شہاب الدین تیرے حوالے کیا، تیرے حوالے کی۔ میں یہ اتنی مشہور یہ روایت نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا ضرور ہے کہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مرتبہ کہا کہ مجھے بغداد کی سلطنت دے دی جائے،
آپ نے فرمایا کوئی اور مانگ لو، بغداد ہم شہاب الدین کو دے چکے ہیں۔ تو جب عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد دے چکے ہیں تو مولانا روم کے ابا کیسے رک سکتے تھے وہاں؟ نہیں، تو انہوں نے بھی وہی جملہ کہا جو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، الغوث الاعظم نے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے بغداد جو ہے یہاں رکنا چاہتے تھے لیکن ہم نے یہ شہر تیرے حوالے کیا۔ اللہ اکبر جل شان۔ روانگی سے قبل جو ہے وہ خلیفہ کی یہ آرزو تھی کہ آپ ہماری شاہی مسجد کے اندر خطبہ دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جمعہ کا خطبہ دیتا۔ خود خلیفہ آیا، سب علماء سب آئے۔ آپ نے جب تقریر فرمائی، اللہ اکبر جل شانہ، مولانا روم کے والد گرامی نے جب بغداد کی شاہی مسجد کے اندر تقریر فرما رہے ہیں، خود خلیفہ رو رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، آہوزاری اور آہو بکا ہر طرف سے شور برپا ہے۔ آپ نے پندوں نصائح فرمائیں، اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو بغداد سے روانہ ہوئے تو دمشق کی جانب، دمشق کی طرف بڑھ گئے۔ لوگوں نے آپ کا شاہانہ استقبال کیا۔ جب آپ دمشق میں پہنچے وہاں قیام فرمایا، وہاں بھی، اور جہاں جہاں رکتے آپ نصیحت اور وعظ یہ جاری و ساری رہتا، محفلیں جمتی، لوگ آتے فیض پاتے۔ دمشق کے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ حضور یہاں قیام کر لیے۔ آپ نے فرمایا ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے اور مستقل جو قیام ہے وہ کونیا کے اندر ہوگا، ہم یہاں رک نہیں سکتے۔ وہاں سے آپ پھر چل پڑے اور فرمانے لگے ہماری خاک بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یعنی دمشق والے لوگ رستے میں بچھ رہے ہیں لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری خاک کونیا میں ہے، ہماری بھی اور ہمارے بچوں کا مستقبل اور مستقل وہی ہے۔ وہاں سے آپ روانہ ہوئے، رستے میں ارزنجان میں رکے تو ارزنجان کے لوگوں نے یہ آرزو کی کہ حضور آپ رک جائیے۔ فرمانے لگے رکیں گے تو نہیں، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے قیام کو طویل کر دیں۔ تو قیام طویل ایک شرط میں ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مدرسہ بناؤ۔ اگر تم یہاں مدرسہ بناتے ہو تو ہم وہاں یہاں رکیں گے جب تک کہ وہ مدرسہ چل نہیں جاتا، جب وہ مدرسہ چل جائے گا تو ہم بھی چل پڑیں گے۔ تو ارزنجان والوں نے، وہاں کے وزیر نے یہ کہا کہ ہم ہی بھرتا ہوں، مدرسہ ہم بنائیں گے، آپ رکے، وہاں پڑھاتے رہے۔ اور جب مدرسہ چل پڑا تو اساتذہ کے حوالے کر کر آپ وہاں سے چل پڑے۔ تو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مولانا روم بلخ میں پیدا ہو چکے ہیں، 5 سال کی عمر میں وہاں سے چل پڑے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سفر کے اندر ہیں جیسے گاڑی میں ہمارا بچہ تو نہیں، یہ رستے میں پڑھتے بھی جا رہے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے استاد ان کے والد گرامی ہیں۔ پھر والد گرامی جس مدرسہ میں رکتے ہیں، جہاں پڑھاتے ہیں اور جہاں وہ خود رکتے ہیں، تعلیم آپ کی جاری و ساری ہے، ساتھ ساتھ تعلیم چل رہی ہے، تعلیم سٹاپ نہیں کر رہی، تعلیم رکی نہیں۔ تو جب ارزنجان سے اب روانہ ہوئے پھر آپ سیدھا کونیا میں پہنچے۔ کونیا میں سلطان علاء الدین کیقباد اس کی حکومت تھی۔ تو آپ گھوڑے سے، وہ خود آیا استقبال کے لیے۔ جب آپ کونیا کی حدود میں داخل ہوئے جو ترکی میں ہے، اب ترکی میں، گھوڑے سے نیچے اترا، استقبال کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے آنے کی خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کے آنے پر اللہ اکبر جل شانہ، اور ان کے لیے اسپیشل ایک مکان بنایا گیا، وہاں آپ کو ٹھہرایا۔ اس مکان کے قریب ہی پھر مدرسہ بھی بن گیا۔ یہ تھی آپ کی کونیا کے اندر آمد۔ آپ نے جب مستقل قیام یہاں کونیا کے اندر کر لیا تو اب تعلیم و تدریس کی طرف مستقل دھیان دے دیا۔ اب آپ کے بچے بھی پڑھنے لگے اور دوسرے لوگ بھی آ کر آپ کے پاس پڑھنے لگے۔ اب مولانا روم اور اپنے بچوں، دونوں بچوں اور باقیوں کے بچوں، سب کے اوپر تعلیم دینا۔ اب کے مریدین بھی ساتھ ہیں، مریدین کے بچے بھی ساتھ ہیں، اور اب تعلیم شروع ہو۔ مولانا روم جو ہیں ابتدا ہی سے آپ کو تصوف، ابتدا ہی سے اولیاء کرام سے محبت، بچپن ہی سے آپ کا لگاؤ دین کی طرف۔ مولانا روم کے والد گرامی آپ کے پہلے استاد۔ مولانا روم یہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن ہی سے فجر کی نماز کے اندر انا اعطیناک الکوثر بڑا پڑھتا تھا میں، اور جب میں انا اعطیناک الکوثر پڑھتا تھا تو میں روتا تھا، یہ میری عادت بن گئی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، میں فجر کی نماز میں پڑھتا اور میں روتا رہتا۔ ایک دن روتے روتے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا اور مجھے اسی میں آواز سنائی دی، مجاہدہ ختم، مشاہدہ شروع۔ اور آپ کے بیٹے جو ہیں مولانا روم کے بیٹے، جن کا نام، ان کا نام بھی بہاؤدین ہے، ابا کا نام بھی ہے اور بیٹے کا نام بھی آپ نے بہاؤدین رکھا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے والد گرامی مولانا روم یہ کہا کرتے تھے کہ 5 سال کا تھا میں تھا تو میرا نفس مر گیا تھا،
اب آپ خود بتائیے، ہمارے نفس جا کے کہیں 40 سال میں بھی نہیں مرتے. میں 5 سال کا تھا تو میرا نفس مر گیا تھا. تو میں نے پھر عرض کی ابا حضور پھر اتنے مجاہدے کیوں کیے؟ کہنے لگے یہ نفس بڑا عیار ہے، کسی اور طرف سے حملہ نہ کر دے، اس لیے میں مجاہدے کرتا رہتا تھا. دیکھا آپ نے، 5 برس کی عمر میں نفس مر گیا. تو پہلے استاد جو ہیں مولانا روم کے، ان کے ابا ہیں بہاؤدین، ان کے ابا کا نام بھی بہاؤدین ہے، سلطان العلماء بہاؤدین. اس کے بعد دوسرے بڑے استاد جو ہیں وہ سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ ہیں دوسرے بڑے استاد. سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے بچپن میں آپ کی پرورش بھی کی ہے اور آپ کو پڑھایا بھی ہے. اور یہ سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ مرید خاص اور شاگرد بھی ہیں سلطان العلماء برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی مولانا روم کے ابا کے. تو سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مولانا روم جب چھوٹے تھے تو میں ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتا تھا، اور جب میں کندھے پہ بٹھاتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا، عالم جذب میں اور وجد میں میں ان کو عرش کے اوپر لے جاتا تھا. تو جو بچہ بچپن میں ہی عرش کی سیر کر رہا ہے، بڑا ہو کر اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. جب تک آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ زندہ رہے، ان کے مریدین اور اولیاء کرام سے آپ فیض لیتے رہے. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء جن کی کتاب ہے، ان سے بھی ملاقات کروائی، لیکن تب آپ کے والد گرامی ظاہری طور پر زندہ تھے. اور انہوں نے مثنوی اسرار نامہ جو ہے وہ عطا فرمائی تھی مولانا روم کو. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں نے تابد اسے سنبھال کر رکھا جو انہوں نے مجھے کتاب عطا فرمائی تھی. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جب تک والد گرامی زندہ رہے یہ ان سے پڑھتے رہے. جب والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے تو اب سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پرورش اور توجہ کے ساتھ شروع کر دی. مولانا روم کے والد گرامی کا انتقال 629 میں ہو گیا. جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس سے قبل ہی سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جا چکے تھے، ترمذ اپنے شہر کے اندر جا چکے تھے. تو جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا تو آپ پھر پڑھنے کے لیے نکلے. آپ شام کی طرف گئے، دمشق کی طرف گئے، وہاں پڑھ رہے تھے. تو اس کے بعد آپ واپس آئے تو لارند کے اندر آپ نے قیام شروع کیا، وہاں رہنے لگے. لارند میں جب آپ نے قیام کیا تو سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن عالم جذب میں ہیں، جمعہ کا وقت ہے، چاشت کا ٹائم ہے، ایک دم سے بلند ہوئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے ہمارے پیر کا وصال ہو گیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے. تو وہاں سے یہ چل پڑے، اور یہ خود بھی عالم جذب میں رہتے، استغراق کے اندر، اسی کیفیت کے اندر یہ رہتے. تو وہاں سے یہ چل پڑے. چلے تو پہنچتے پہنچتے تقریباً ان کو سال لگ گیا. تو جب یہ کونیا میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مولانا روم تو یہاں نہیں ہے، وہ تو لارند میں ہے. تو آپ نے کونیا پہنچ کر 2 خط مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے. کہنے لگے وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ وہاں سے آ جاؤ. 1 خط لکھا، 2 خط لکھے. جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ کا خط پہنچا، آپ نے خط کیوں ماں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں انہوں نے پالا ہے. تو آپ وہاں سے پھر چل پڑے. جب وہاں سے چلے تو سیدھا آئے، سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے آتے ہی فرمایا بیٹے تیرے والد گرامی نے مجھے کچھ دیا تھا، وہ میں تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں، چلو تیار ہو جاؤ لینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے تمہیں 120 دن جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا. کمرے کے اندر بند کر دیا، اندر مولانا روم کو بٹھا دیا. یہ مولانا روم کے آغاز ہو گیا. 40 دن کے بعد سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ یوں مولانا روم جو ہے وہ ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں، استغراق کے اندر ہیں. اب واپس آ گئے. پھر 40 دن کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. سید برہان الدین پھر واپس آ گئے. 40 دن کے بعد پھر گئے، جا کے دیکھا. اب جب اندر داخل ہوئے تو مولانا روم ان کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. تو سینے سے لگا کے کہنے لگے کہ ظاہری علم میں تو تم نے کمال حاصل کیا، جاؤ آج کے بعد باطنی علم میں بھی تم نے کمال حاصل کر لی. اللہ اکبر جل شان. تو سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں تھیں والد گرامی سے لی ہوئی وہ ان کو جب دے دی تو کہنے لگے میں اب کیسریا واپس جانا چاہتا ہوں. تو مولانا روم کیسے ان کو جانے دیتے؟ ابا کی نشانی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ابا کے مرید ہیں اور بچپن میں پالا ہے، کیسے جانے دیتے؟ کہتے نہیں آپ رکو. بڑی منت سماجت کی. تو ایک دفعہ کچھ دیر کے لیے رک تو گئے. ایک دفعہ خچر پہ بیٹھ کر سیر کر رہے تھے کہ ایسے ہی خچر کو بھگا کے نکل گئے. اور جو ہی خچر کو بھگانے لگے
تو ایک دم سے اوپر سے نیچے گر گئے اور پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. مولانا روم کو معلوم ہوا, مولانا روم ان کو لائے, تیمارداری ان کی اور آپ جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے پاؤں کے اوپر اور اسے دباتے بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. لیکن وہ کہنے لگے مجھے کیسریا جانا ہے, تو مجھے جانے دو. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے, آپ ضد کرتے ہیں تو آپ تشریف لے جائیے. اب آپ جا رہے ہیں, یہاں سے کونیا سے نکل کے آپ چلے گئے. اب جب گئے تو کیسریا میں پہنچے, وہاں جا کر آپ نے مجاہدہ شروع کر دیا. پہاڑی کے اوپر آپ کی شہرت ہوئی, لوگ آپ کے قریب آنے لگے. وہاں کا جو وزیر تھا وہ وزیر بھی آپ کا مرید ہو گیا. آپ کا جب مرید ہوا تو اس نے وہاں کی بڑی مسجد کے اندر آپ کو خطیب و امام مقرر کر دیا کہ حضور یہاں نماز پڑھایا کریں. تو سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے, ظہر کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے, قیام کے اندر ہی گھنٹہ لگا دیا. سجدے میں گئے, سجدے میں گھنٹہ لگا دیا. عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ رکوع کے اندر ہی جو ہے وہ 2-3 گھنٹے گزر گئے. یہ میں آپ کو اندازہ بتا دوں, طویل کر دیا اسے. پیچھے بندے جو ہے وہ رکوع کر رہے ہیں, عالم استغراق میں چلے جاتے. پھر ایک دن خود ہی کہنے لگے, جو پیچھے مقتدی تھے ان سے کہنے لگے دیکھو تم کوئی اپنے لیے اچھا سا مولوی تلاش کر لو. میں عالم استغراق میں چلا جاتا ہوں, میں کوئی ٹھیک مولوی نہیں ہوں, لیکن آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر بھی. کہنے لگے حضور آپ جو 1 رکعت پڑھاتے ہو نا وہ دوسروں کی 1000 رکعتوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. پھر آپ کا وقت آ گیا تو آپ کے لیے کمرہ بنایا ہوا تھا. آپ نے اپنے خادم سے یہ کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ. پانی لے کر آئے تو فرمایا اندر رکھ دو. اندر رکھنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ جا کے باہر اعلان کر دو سید غریب کا انتقال ہو گیا ہے. آپ اندر گئے, خود ہی وضو کیا, غسل کیا, کپڑے پہنے, چارپائی پہ لیٹ گئے. جب چارپائی پہ لیٹے تو کہنے لگے اللہ جو امانت دی تھی وہ لے لے. اسی وقت روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. قرآن برپا ہو گیا بھائی, سید صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. عمرا, شرفا, فضلا, سب وزیر سب آ گئے اور روئے, سب لوگ رو رہے ہیں. اور آپ کو اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ دفنا دیا گیا. لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم بڑا گنبد بنا دیں. وزیر تھا آپ کا وزیر, آپ کا مرید, گنبد جب بنایا تو گر گیا. پھر کہا چلو اس کو دیواریں تو بنا دیں, اور انہی کو پھر بلند کر دیتے ہیں. وہ دیواریں بھی گر گئیں. جو چیز بھی پختہ بنائیں وہ گر جائے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ روانہ ہوئے کیسریا کی طرف, اور چہلم میں آپ وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ وہ سید برہان الدین ترمذی کچھ اشیاء چھوڑ گئے تھے, تو آپ ہی حقدار ہیں, ولی آپ ہی ہیں, تو وہ چیزیں ہم سب آپ کے حوالے کرتے ہیں. آپ نے وہ جو تبرکات وہ چھوڑ کر گئے تھے انہیں دیکھا, ان میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں, آپ نے وہ چیزیں وزیر کو, شمس الدین جو ان کا مرید تھا, اسے دے دی. کہا یہ تبرک تم رکھ لو, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ واپس آپ لے گئے. مولانا روم نے 2 شادیاں جو ہیں وہ کی. ایک کا نکاح آپ کے والد گرامی لارند میں جب قیام پذیر تھے تو خود انہوں نے کروایا. خواجہ شرف الدین سمرقندی کی یہ صاحبزادی ہیں گوہر خاتون, جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے ان سے عطا فرمائے. بہاؤدین ایک کا نام رکھا اور ایک کا نام جو ہے وہ علاؤدین رکھا. یہ علاؤدین ناخلف ہوئے, بعد میں رابطہ آپ کا کٹ گیا, انہوں نے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی. بہاؤدین جو ہے وہ آپ کے جانشین بنے. اور دوسری شادی آپ نے کی, ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا امیر عالم کے نام سے مشہور ہوئے, بڑے تاجر بنے ہوئے, اور ایک بیٹی عطا کی ملکہ خاتون. 2 شادیاں آپ نے کی. یہ شادیاں جو ہیں وہ پہلے ہو چکی. اب انقلاب جو ہے وہ کب آیا؟ سب سے بڑا انقلاب جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر تب آتا ہے جب شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی. اس سے پہلے, ان سے ملاقات کرنے سے پہلے آپ کی 38 سالہ زندگی ہے, اور اس زندگی کے اندر آپ صرف ایک عالم ہیں, جید عالم, مفتی ہیں, اسکالر ہیں, بہت بڑے علامہ ہیں. اور اتنے بڑے علامہ ہیں, سارا روم جو ہے, کونیا سارا جو ہے وہ آپ کی عزت کرتا ہے. اور جب آپ سوار ہو کر چلتے ہیں تو لوگ اپنے ہاتھ جو ہے وہ یوں آگے کرتے ہیں نیچے اترنے کے لیے بھی, کہ آپ ہمارے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ کے نیچے اتریے. جب چڑھنے لگتے ہیں تو بھی ہاتھ نیچے رکھتے ہیں. ہر ایک آپ کی عزت کرتا ہے. ایک دن پھر انقلاب برپا ہو گیا. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے, آپ پروردگار عالم بتا وہ کون ہے کہ جو میرے اسرار اور رموز کو اپنے لفظ دے گا, وہ کون ہے؟ کہا کونیا چلے جاؤ. تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اب کونیا کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے.
کونیا کی طرف روانہ ہوئے. آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ جہاں جاتے تھے سرائے میں قیام کرتے تھے، ان کے اندر. اور سرائے میں جب قیام کرتے تو آپ بڑا تالا دروازے کے اوپر لگاتے، درہم کا تالا لے کر لگاتے، بڑا تالا. اور اپنے سر کے اوپر بھی بڑی پگڑی پہنتے. اور بڑی پگڑی پہننے کے بعد وہ جو بڑے تاجر ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو اس کا ایک پلو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ وہ اپنی چابی باندھ لیتے تھے پگڑی کے ایک پلو کے ساتھ. یہ علامت ہوتی تھی بہت بڑا تاجر ہے. تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح ہی کرتے، وہ اس کے ساتھ چابی لٹکا لیتے، پتہ چلتا بہت بڑے تاجر ہیں. تو کمرے کے اندر ہوتا کیا؟ چٹائی، پیالہ، یہ چیزیں اندر ہوتی، ایک ٹوپی اور ایک اینٹ جس کو تکیہ بنا لیتے تھے. بس یہ چیزیں ہوتی تھیں اندر. تو آپ جا کر وہاں جب ٹھہرے تو سرائے کے بالکل سامنے جو ہے وہ لوبی، آپ تو اندر ہوتی ہے نا، تب باہر ہوتی تھی، لوگ باہر بیٹھتے تھے. اب باہر بیٹھے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو گزرتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں کی عقیدت اور محبت کو جب دیکھا فرمایا کہ مل گیا. ان کے بارے میں پوچھ کر آپ ان کے مدرسے میں چلے گئے. 60 سال عمر ہے تب ان کی، شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور 38 سال عمر ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی. مدرسے میں جا کے دیکھا، آپ پڑھا رہے تھے اس وقت تالاب کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے. تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. تو ان کے پاس کتابیں پڑھی ہوئی تھی جو ان کی ابا کی لکھی ہوئی، کچھ ان کی اپنی ہیں، اور کچھ وہ کتابیں بڑی نایاب ہیں کہ جو کہیں سے لائیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں ساری کتابیں جو ہے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. میں نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم پڑھا رہے تھے، توجہ نہیں دی، بس کہنے لگے، ایک نظر سر سے کسی نظر آ رہی. فرمایا میں سمجھا کوئی درویش بابا ہے. کہنے لگے تم نہیں جانتے اسے. اچھا. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پانی کے اندر اتر گئے. تالاب تھا نا، تالاب کے اندر اتر گئے. تالاب کے اندر اترے، دونوں یوں بازو کر کے ساری کتابیں اندر گرا دی. وہ جن کے پاس کتابیں پڑھی ہوئی تھیں وہ یوں پکڑ کے ساری پانی کے اندر، تو پانی کے اندر تو خود ہی کھڑے تھے، تالاب کے اندر گرا دی. جب گرانا تھا اب آنکھ کھلی، مولانا فرمایا یہ کیا کیا؟ جب آپ کو غصہ آیا وہ فرمانے لگے میرے والد گرامی کی لکھی ہوئی کتابیں اور اتنی نایاب کتابیں تم نے پانی کے اندر پھینک دی. آپ نے جب یہ کہا تو طلباء بھی اٹھے، قریب تھا کہ مارنے لگے. یوں پانی میں تو آگے ہی کھڑے تھے، یوں نیچے آپ جھکے، جھک کے کتاب اٹھائی، فرمانے لگے یہ لو، دوسری یہ لو، تیسری یہ لو، چوتھی یہ لو. اب مولانا روم کتاب پکڑیں تو کتاب جب پکڑی جائے پانی سے نکلی ہے تو پھر تو قطرہ نکلنا چاہیے نا، پانی کے قطرے نکلنے چاہیے کیونکہ پانی سے کتاب آئی ہے. لیکن آپ جب یوں کر کے دیتے تو بیچ میں سے دھوڑ نکلتی. وہ ان کی ہاتھ کی لکھی جو پاس کتابیں تھوڑی سی رکھی ہوئی تھی، وہ جب آپ پکڑا چکے تو اب آپ پانی میں سے باہر آ گئے، باہر آ کے چل پڑے. مولانا روم کہنے لگے بابا رکو، یہ کیا تھا، یہ کیا کیا؟ کہاں یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. بھائی تک آ کے نکل گئے. جا کے پھر سرائے میں جا کے قیام کر لیا اور ویٹ کرنے لگے کہ لازمی یہاں سے گزر ہوگا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک دن وہاں سے گزرے. آئینہ فروشوں کے مدرسے سے واپس آ رہے تھے کہ وہاں سے گزرے. جب وہاں سے گزرے تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، ایک جگہ شمس الدین بھی لکھا ہوا ہے، شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے لجام کو پکڑ لیا. لگام کو جب پکڑا تو کہنے لگے ایک مسئلہ تو بتانا. مولانا روم نے بھی دیکھ لیا بابا وہی ہے. آپ بھی رک گئے، طلباء ساتھ تھے، بندے بھی کھڑے ہو گئے. مطلب یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں یا حضور پاک بڑے ہیں؟ مولانا روم نے کہا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں، حضور پاک بڑے ہیں. تو کہا اگر حضور پاک بڑے ہیں تو پھر یہ بایزید بستامی نے سبحانی معظم شانی کیوں کہا، انا سلطان السلاطین کیوں کہا؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھے تیری معرفت پہچان نہیں سکا جیسے حق ہے. تو آپ نے جب جواب دیا، آپ کا جواب جو یہ تھا کہ ان کی پیاس مختصر تھی، ایک گھونٹ میں پوری ہو گئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس سمندر بھی پوری نہیں کر سکتے. بھائی یہ جملہ کہنا تھا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ دھڑم سے نیچے گر گئے. مولانا روم نے فرمایا ان کو اٹھا کے مدرسہ میں لے چلو. طلباء نے اٹھایا تو اٹھا کے مدرسہ میں لے گئے. تو مولانا روم نے ان کا سر پکڑ کر اپنی جھولی میں رکھ کر یوں جھاڑ رہے. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولی، آپ کا ہاتھ پکڑا، مدرسے سے نکالا، لے کر چلے گئے. 40ویں خطبے کے اندر میں ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جا کے اسے سن سکتے ہیں. ایک عجیب سا عالم ہے، اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے. کہاں لے کر گئے؟ شیخ صلاح الدین زرکوب کی دکان کے اندر لے گئے. زرکوب
یہ جو ورق بناتے ہیں ان کو زرکوب کہتے ہیں، سونے چاندی کے ورق دیکھیں نا، وہ کھیر کے اوپر لگائے جاتے ہیں. اندر جا کر چلے میں بیٹھ گئے، 6 ماہ تک اندر بیٹھے رہے. کین یو بلیو؟ 6 ماہ تک کسی کو پرمیشن نہیں تھی کہ وہ اندر آ جائے. 6 ماہ تک شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم اندر بیٹھے رہے. پیچھے یونیورسٹی 6 ماہ کے لیے بند، نہ وعظ، نہ نصیحت، نہ تقریر، نہ تعلیم، نہ تدریس، کوئی شے نہیں، سب ختم. 6 ماہ کے بعد جو ہے، اب اس 6 ماہ کے اندر کیا ہوا؟ ابھی چونکہ ابتدا تھی، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ ہو کیا گیا، بس صرف باتیں ہی جاری تھی. وہ ایک بابا آیا تھا، پتہ نہیں وہ کون ہے، مولانا روم اس کے اندر ساتھ چلے گئے ہیں. وہ بابا نے لگتا ہے کوئی جادو کر دیا ہے. اچھے بھلے تھے مولانا روم، اب جیسی باتیں جو کچھ ہیں، لیکن چونکہ ابتدا ہے اس لیے کوئی ایکشن نہیں لے رہا، بس سوچ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اور اتنا معلوم ہے کہ وہ وہاں آئے ہیں، اندر ہیں. اب مخالفت جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی. مولانا روم نے مدرسہ کو ترک کر دیا. اب بس شمس تبریزی، شمس جدھر وہ جاتے ادھر وہ جاتے، یہ ان کے پیچھے پیچھے. اس کی پاداش کے اندر لوگ بھی مخالف ہوئے، طلباء بھی مخالف ہوئے، ایون کہ آپ کا بیٹا علاء الدین وہ بھی مخالف ہو گئے. یہ ایک گروپ بن گیا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف. ایک روز مولانا رومی کو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب یہ ان کی تربیت شروع ہو گئی. یہ میں وہ باتیں چند بتانے لگا ہوں آپ کو کہ جو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کی اور ان کے ساتھ بھی تھی. یہ ذرا سماعت کر لیجیے. ایک دن دیکھا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مولانا روم اپنے والد گرامی کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اب نے منع کر دیا، فرمانے لگے جب تک میں ہوں تم کوئی کتاب نہیں پڑھو گے، تم کوئی کتاب نہیں پڑھو گے اور کوئی شاعری کوئی چیز نہیں پڑھو گے تم. مولانا روم کو دیوان متنبی پڑھنے کا بڑا شوق تھا. آپ اسے اکثر پڑھا کرتے تھے. ایک دن دیوان متنبی پڑھتے پڑھتے سو گئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مدرسہ کے علماء اور طلباء میں جھگڑا ہو رہا. آپ اس جھگڑے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ جھگڑا بند نہیں ہوتا. آپ دل برداشتہ ہو کہ مدرسہ سے نکل جاتے. جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں آپ کی آنکھ کھل جاتی. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ سامنے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں. ابھی یہ کچھ بولے ہی نہیں کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ کہنے لگے جب دیوان متنبی پڑھو گے تو یہی حال ہوگا نا. تو یہ اشارہ تھا کہ اسے چھوڑ دو، لیکن آپ کو شوق بڑا تھا، آپ اسے پڑھتے بڑے تھے. پھر ایک دن کیا ہوا کہ مولانا روم نے پھر خواب دیکھا کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ متنبی کو پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں اور وہ معافی مانگ رہے ہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. آگے سے مولانا روم کھڑے ہیں تو متنبی کہنے لگا پلیز میری جان چھڑاؤ شمس تبریزی سے اور آئندہ کے بعد تو میرا دیوان نہ پڑھنا. اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان متنبی نہیں پڑھا. تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری چیزیں ان کو چھڑا دی جب تک کہ وہ تربیت کر رہے. مولانا رومی نے سفید امام پہننا شروع کر دیا اور ریاضت و مجاہدے میں مشغول ہو گئے. لوگ جو ہیں وہ شمس تبریزی کے مخالف ہو گئے کہ اچھی بلی یونیورسٹی چل رہی تھی، اچھا بلا کام چل رہا تھا، اس جادوگر بابا نے آ کر ہمارے مولوی صاحب کو چھین لیا. اور ہمیشہ ان کی خلوت نشینی رہتی. ایک دفعہ کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. گھر کے کمرے کے اندر ہی شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم، اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کے زانوں کے اوپر سر رکھ کر لیٹے ہوئے. تو بیوی نے کہا میں دیکھوں تو صحیح باتیں کیا کرتے ہیں. تو مولانا روم کی بیوی جو ہے وہ روزن میں سے دیکھنے لگی. یہ صبح کی بات ہے، یعنی جب اشراق چاشت کے بعد کی ٹائم. اب وہ دیکھنے لگی تو دیکھتی ہیں کہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے. 6 رجال الغیب، یوں 6 بندے جو ہیں وہ اترتے ہی انہوں نے گلدستے پھولوں کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے اور دوزانوں ہو کر مولانا روم کی اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ کے سامنے بیٹھے رہے. یہ مولانا روم کی زوجہ محترمہ دیکھ رہی. پھول جب دیے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو مولانا روم کہنے لگے حضور اٹھیے نماز پڑھائیے. کہنے لگے نہیں نماز تم ہی پڑھا. تو جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو وہ مولانا روم کی زوجہ محترمہ وہ بھی ہٹ گئی، نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی. نماز جب ہو گئی رجال الغیب چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو مولانا روم کمرے میں آئے گھر، فرمان لگے آتے ہی وہ پھول دیے اپنی زوجہ کو اور کہا کہ یہ پھول جو ہے وہ تم سنبھال لو. یہ پھول اللہ تعالیٰ نے دیے اور فرشتے لے کر آئے اور ان پھولوں کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی تقویت ہے آنکھوں کے لیے خاص طور پر.
وہ پھول دے کے چلے گئے تو زوجہ محترمہ نے اپنے بیٹے بہاؤدین کو کہا جا کے پتا تو کرو کہ یہ پھول ہیں کیا. عطار پنساری کی دکان کے اوپر، حکیم سے طب کی جو دکان ہوتی ہے طبیبوں کی، آپ وہ لے کر چلے گئے. وہاں جب پھول دکھائے تو وہ عطار کہنے لگا میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اس قسم کے پھول دیکھے ہی نہیں ہیں. قریب ہی ایک بہت بڑا تاجر بیٹھا ہوتا شرف الدین کہ جو ہندوستان بھی جایا کرتا تھا اور دور دراز علاقوں سے چیزیں لاتا تھا، دوائیں میڈیسن جو بنائی جاتی ہیں. وہ کہنے لگا یہ پھول میں نے ہندوستان میں دیکھا ہے، وہاں کے باغوں میں یہ پھول میں نے دیکھا ہے. بس وہ اتنا پوچھ کے واپس آ گئے. تو مولانا روم نے بھی یہ فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس سے آنکھوں کو تقویت ملتی. تو ساری زندگی آپ کی زوجہ محترمہ نے اس گلدستے کو اپنے پاس رکھا. ایک دفعہ حاکم وقت جو ہے اس کی بیٹی کی آنکھیں جو ہیں وہ ان میں جب درد ہوا تو مولانا روم کی زوجہ محترمہ نے کچھ پتیاں اس کو دے دی تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. یہ میں نے آپ کو ایک بات بتلائی، صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ محفل میں بیٹھے ان کے خلوت نشینی ہوتی تھی. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تربیت کرتے جا رہے ہیں، اسرار و رموز دیتے جا رہے ہیں، سب چیزیں بند پڑی. لوگ جو ہیں شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی جان کے دشمن ہو گئے، بابا کی بے عزتی کرنا شروع کر دی، سرعام گالیاں دینے لگ گئے، اور آپ کا بیٹا بھی یہ ساتھ میں ہوتا تھا. مولانا روم نے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کر دی تھی تاکہ یہ جائیں نا. آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوتے تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ ویسے ہی اندر چلا جاتا بغیر اجازت کے. اور یہ بہت بڑی چیز آج کے دور کے لیے بھی ہے، پرانے زمانے میں تو بہت زیادہ ہوتی تھی. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اندر بیٹھے ہوئے اور یہ ایسے ہی چلے جاتے، بنا اجازت لیے اندر چلے جاتے، اور لوگ تنگ کرتے آپ کو. ایک دن پھر کیا ہوا، شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تنگ آ کر ایک دم سے چلے گئے، غائب ہو گئے، چپکے سے چلے گئے. مولانا روم کی اس کی جدائی میں دیوانے ہو گئے، تڑپنے لگے. 1 سال کے بعد جا کے یہ خط آیا، آپ کا خط آیا 1 سال کے بعد، اور پتا چلا کہ آپ دمشق میں شام میں ہیں. تو مولانا روم نے کیا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگے ہائے اس شام کی صبح کیسی ہوگی جس میں ہمارا شمس رہتا ہے. اب دیکھیے شام اور شمس کا استعمال کیسا کیا. 1247 عیسوی اپریل کے اندر آپ نے ایک خط لکھا، شعر و شاعری میں منظوم خط لکھا اور اپنے بیٹے کو دیا اور فرمایا جاؤ یہ جا کے خط انہیں دے دینا. اس کا میں کچھ بات لائنیں سنا دوں آپ کو. کہنے لگے آپ جب سے روانہ ہوئے ہیں ہم شہد سے موم کی طرح جدا ہو چکے، رات بھر دیے کی طرح سلگتے رہتے ہیں. آپ اپنی توجہ ہماری طرف پلٹ دیں. آپ کی ملاقات کے بنا سما حرام ہے، فقط شیطانی عمل و مشغلہ ہے. آپ کے بنا ایک غزل نہیں کہی جا سکتی. اور آپ وہ ہیں کہ شام اور روم آپ پہ فخر کرتے ہیں. اور اپنے بیٹے بہاؤدین سے یہ کہا کہ یہ لے جاؤ پیسے، 1000 دینار دیے اور کہا یہ سب کچھ نچھاور کر دینا. ان کے نالین کا رخ ہماری طرف موڑ دو اور انہیں لازمی لے کر آنا. اور اگر وہ یہ کہیں کہ میں آج جاؤں گا تو چھوڑنا مت، کہنا نہیں ابھی چلیے. آپ کا بیٹا دمشق میں پہنچے، شمس تبریزی رحمۃ اللہ کو اسی جگہ پہ پایا جہاں مولانا روم نے بتایا تھا. پیسے بھی دیے، خط بھی دیا. خط لے کے مسکرائے، خط کو چوما. شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ خط کو چوما اور فرمایا پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پیسے بانٹ دیے گئے. کہنے لگے آپ کو مولانا روم یاد کر رہے ہیں، آپ چلیے. کہنے لگے اچھا چلو چلتے. اب دمشق سے کونیا کی طرف یعنی ترکی روانہ ہوئے. یہ تقریباً 600 کلومیٹر بنتا ہے. مولانا روم کے بیٹے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پیدل چلنے لگے. شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم اوپر بیٹھ جاؤ. کہا حضور ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا اور بادشاہ جو ہے وہ سوار ہو تو غلام بھی سوار ہو جائے. نہیں، غلام پیدل چلے گا. 600 کلومیٹر کا سفر شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا روم کے بیٹے نے پیدل طے کیا. اور جب کونیا میں داخل ہونے لگے مولانا روم باہر نکل کر استقبال کیا آپ کا. پھر وہی تنہائی اوئے دیوانے دو. لیکن کونیا پہنچ کر آپ نے تعریف کی آپ کے بیٹے کی. کہا اس سفر کے اندر اس نے پیدل چل کر جو حاصل کر لیا ساری زندگی بھی لگا لیتا اسے وہ نہ ملتا. پھر وہی تنہائی. اب لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آئے. دوسری مرتبہ پھر تنگ کرنا شروع کر دیا. سرعام گالیاں دیتے.
بعض اوقات تو مار کٹائی تک بات نوبت آ جاتی. تو مولانا روم اور ان کے بچے بہاؤدین سے شمس الدین نے فرمایا اب کی بار میں غائب ہوا تو میں پھر نہیں آؤں گا، پھر دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں لگوں گا. تو یہاں بہت ساری روایات ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا گیا، اور بیان یوں کرتے ہیں کہ آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں مولانا روم کے ساتھ، آواز دی باہر سے کسی بندے نے، تو آپ نے فرمایا بھائی ہمارا بلاوا آ گیا ہے، اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا. تو آپ باہر نکلے تو آپ کو قتل کر دیا گیا. اس روایت میں مجھے کوئی وزن نہیں لگتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا روم کہ جو اپنی جان سے زیادہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ کو عزیز سمجھتے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں شمس تبریزی انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کے لیے باہر آئے، تو مولانا روم اندر بیٹھے رہے. واہ کیا بات ہے، وہ اندر بیٹھے رہے، اٹھے ہی نہیں کہ بھئی ان کی جان بچانی چاہیے تھی نا، اٹھ کے باہر جاتے. تو میری تحقیق یہی ہے کہ قتل نہیں ہوئے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ 2 مرتبہ مولانا روم دمشق میں پھر گئے ہیں، تو ان کا جانا یہ بتلاتا ہے کہ قتل نہیں ہوئے، بس وہ غائب ہو گئے. اور یہ غائب ہونا ضروری تھا. مقالات کے اندر وہ خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے 50 مرتبہ بھی اگر جدا ہونا پڑے تو میں جدا ہوں گا، کیونکہ میری جدائی جو ہے روم کو تڑپائے گی، مولانا روم کو تڑپائے گی، اور اس تڑپ کی وجہ سے اس کے اندر سے چیزیں نکلیں گی. تو آپ غائب ہو گئے، یہ بات یاد رکھیے گا. تو مولانا روم جو ہیں پھر اب جب غائب ہوئے تو پھر دوبارہ نہیں ملے. لیکن شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اب جو غائب ہوئے تو پھر دوبارہ نہیں آئے. اب مولانا روم ان کی یاد میں تڑپتے رہتے، ان کی یاد میں تڑپتے رہتے، کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک دن فرمانے لگے شمس تبریزی کی حکومت 7 آسمانوں کے پار تک ہے. کبھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ مولانا روم شمس تبریزی کے دیوانے کیوں تھے، جبکہ یہ خود ان کا فتویٰ چلتا ہے، علامہ ہیں، شاہی خاندان ہے، زبردست دبدبہ ہے، اتنے طلباء ہیں، پھر یہ وہ بابا دیوانہ کلندر کے پیچھے کیوں چلتے تھے؟ کوئی بات تو ہوگی نا. تو آپ خود ہی فرماتے، کئی جگہوں پہ آپ نے فرمایا، کہتے ہیں یہ لوگ ان کے مقام کو نہیں سمجھے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ وہ تقدیر کو بدل دیتے تھے، جتنی بھی مرضی مضبوط ہو وہ پھر بھی تقدیر کو بدل دیتے. اللہ تعالیٰ نے کا اتنا قرب تھا. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی گزارش پر اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کی معروضات سماعت کی. ایک واقعہ میں آپ کی نظر کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مولانا روم ان کے دیوانے کیوں ہیں. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے کتب تھے، ولی اللہ تھے، کہ جن کے 1000 مرید تھے، اور ہر مرید واصل تھا، یعنی قرب کے مقام پہ فائز تھا. اور وہ اللہ کا ولی، وہ قطب جو ہے، وہ یا رب جب کہتا تھا تو اتنا درد تھا اس کی آواز کے اندر کہ آسمان اور زمین اور مافیا ہر شے یا رب اس کے ساتھ کہتی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے اسے جواب نہیں آتا تھا، اور وہ تڑپتا تھا، اسے ایک مقام چاہیے تھا. تو وہ کہتا یا رب، تو لبیک کی صدا اس کے کان میں نہیں پہنچتی تھی. وہ نور لپکتا تھا تو شمس تبریزی کے کان میں جا کے کہتا لبیک لبیک لبیک. تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عرض کی، یا اللہ، وہ جو بندہ تجھے یا رب کہہ رہا ہے اسے جواب دے، اور اس کو وہ قرب عطا فرما دے. آپ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرب عطا فرما دے. میں تھوڑی سی چیزیں دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ مولانا روم ان کے دیوانے کیوں ہوئے. ایک دفعہ مولانا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کے پیر جو ہے، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. وہاں کا جو حاکم ہے اس کا بچہ اتنا کند ذہن ہے کہ اس کو حفظ نہیں ہوتا، اس کی یاداشت اس کی بڑی کمزور ہے. تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ فرمانے لگے بچہ میرے حوالے کرو. آپ اسے پڑھانے لگے. 1 دن کے اندر 1 پارہ آپ حفظ کروا دیتے تھے، 30 دن کے اندر پورا قرآن مجید یاد کروا دیا اسے. اللہ اکبر. اللہ. مولانا روم فرماتے تھے کہ میرے استاد شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو تسخیر جن، کہ جن ان کے قبضے میں تھے، تسخیر انسان اور تفسیر اسماء قدسی پہ وہ کمال حاصل تھا کہ کسی کو اور کو حاصل نہیں. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وجد میں تھے تو جذب کے عالم میں گفتگو کر دی. کہنے لگے باجزید بستامی نے خربزہ نہیں کھایا؟ کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کاٹا کیسے ہے. تو جذب کے عالم میں کہنے لگے، اور یہ انہی کا مقام ہے، ہم نہیں یہ جملہ کہہ سکتے. کہنے لگے جس کو یہ نہیں پتا کہ خربوزہ حضور نے کیسے کاٹا، باقی علوم اس کے پاس کیسے ہوں گے، یہ انہی کا درجہ ہے، ہم نہیں یہ جملہ کہہ سکتے. اب یہاں سے ان کا درجہ سمجھ لیجئے کہ کتنا بڑا درجہ ہے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا مشاہدہ آب و گل میں مت کرو، جان و دل میں کرو. یہ بڑی زبردست مثال ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اس میں بھی ہے، اس میں بھی، ہر میں ہے.
یہی سنا نا آپ نے، ہر میں ہے، ہر میں ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا مشاہدہ آب و گل میں مت کرو، آب پانی گل مٹی، آب و گل میں مت کرو، جانو دل میں کرو. ایک جلسے میں شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ شرکت کی. آپ کو پتہ ہے جلسہ دستار فضیلت، اور جلسہ دستار فضیلت میں جب آپ نے شرکت کی تو کارنر میں جا کے بیٹھ گیا. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ پرانے دور کے اندر جو بھی مولوی صاحب آتے وہ آ کر حدیث بیان کرتے تھے. جیسے مولانا سردار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا نام ان کا، سنا یہ لائل پور، اب اس کا نام فیصل آباد ہے. تو ہم سے پہلوں کا جو امتحان ہوتا تھا، ہمارے امتحان ذرا تھوڑے سے مشکل ہو گئے. ہم سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے، میرے والد گرامی یا ان کے والد، اس طرح کا جو ان کا امتحان معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ جب وہ دورہ حدیث پڑھ لیتے، چلو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی کوئی حدیث سنا دو، ہیں فلاں حدیث سنا دو. تو وہ ایک دو حدیث پڑھتے تھے تو جلسہ دستار فضیلت پگڑی مل جاتی. ان کو معلوم ہوتا تھا ان کے شاگرد ہیں کہ انہوں نے کتنا پڑھا، کتنے پانی میں. تو جو بھی آئے، شمس تبریزی رحمۃ اللہ جلوہ فرمائے، جو بھی آئے حدثنا 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 حدثنا، سمجھتے آپ؟ اگر آپ کتاب پڑھیں گے نا حدیث کی تو اس میں جو روایت کرتے ہیں نا شاگرد استاد سے، پھر وہ اس سے اپنے استاد سے حدثنا 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 حدثنا، پھر انا ابی ہریرہ رضی اللہ. اچھا، تو جو بھی آئے حدثنا حدثنا، شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے. جب سارے مولوی حدثنا حدثنا کریں، آپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تم تمام کے لوگ بندوں کا نام لے رہے ہو کہ تم میں سے ایسا آدمی بھی ہے کہ جو یہ کہے کہ میرے قلب نے اللہ سے روایت کی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی آپ کو گفتگو کرنا پڑ جائے کہ مولانا روم جیسا آدمی شمس تبریزی کا دیوانہ ہو گیا. تو یہ باتیں تھی. اب کچھ سمجھ آ رہی، کچھ اندازہ آپ کو ہو رہا؟ اللہ اکبر جل شانہ. مولانا روم اس لیے ان کے دیوانے تھے، ہر وقت ان کی یاد میں پھر تڑپتے رہتے، گلیوں میں پھرتے رہتے. کام سب چھوڑ دیا آپ نے. کوئی آدمی آ کے کہتا کہ میں نے شمس تبریزی کو وہاں دیکھا تھا، فرماتے اچھا، اپنی قبا اتار کے دے دیتے، جبہ اتار کے دے دیتے، پگڑی اتار کے دے دیتے، جو چیز ہوتی دے دیتے اسے. ایک دن کیا ہوا، ایک آدمی نے آ کے کہا حضور میں نے شمس تبریزی کو دمشق میں دیکھا تھا. اچھا، پگڑی بھی اتار دی، موزہ بھی اتار کے دے دیا، ابا بھی، قمیض شرٹ تک اتار کے دے دی. تو دوسرا بندہ کہنے لگا حضور یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے نہیں دیکھا. فرمانے لگے جھوٹ بول رہا ہے تبھی تو کپڑے دیے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے تبھی تو کپڑے دیے ہیں. اگر یہ سچ بول دیتا میں اپنی جان دے دیتا اسے. اگر یہ شمس تبریزی کے بارے میں بتاتا کہ سچ میں جان دے دیتا. ہوئے ہوئے ہوئے. شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کو نہیں ملے، غائب ہو گئے. کیوں؟ ان کا مقصد ہی صرف تڑپ تھی کہ وہ ایک دفعہ بیدار ہو جائے. اب کیا ہوا کہ آپ اسی وجد میں، اسی تڑپ میں اور جذب میں گلیوں میں یوں گھومتے رہتے تھے. آپ کا رقص ہوتا تھا، گھومتے رہتے تھے. ایک دن گلی سے گزر رہے ہیں، اس گلی کے اندر دکان تھی شیخ صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ شیخ صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید برہان الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید ہیں مولانا روم کے ابا کے. تو گویا کہ شیخ صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ ہم مکتب ہیں، ہم سبق ہیں، ہم استاد ہیں. یہ کیا انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا. اور یہ کیا کرتے تھے؟ زرکوب سمجھتے ہیں کہ وہ نیچے رکھ کے نا سونا یا چاندی اس کے ورک بناتے، اس کو کوٹتے، اس مارتے. مولانا روم ان کی دکان کے آگے سے گزرے تھے، وہ جو چوٹ پڑ رہی تھی اس چوٹ پہ آپ کو وجد آ گیا، آپ وہیں رقص کرنے لگے، رقص کر رہے ہیں. تو شیخ صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوکروں سے یہ کہا چوٹ میں کمی نہ ہو، بس کوٹتے جاؤ. یہ چوٹ ٹھک ٹھک کیسے لگتی رہنی چاہیے. اب آپ کو پتا کہ ٹھک ٹھک اب وہ ایک لمٹ تک اس کو مارنا ہوتا ہے چاندی کو اور سونے کو، اس کے نہیں تو اس کے بعد پھٹ کے وہ ٹوٹ جائے گی، گر جائے گی نیچے. سونا اور چاندی ضائع ہوتا رہا، لیکن وہ جو چوٹ تھی اس کی آواز میں کمی نہیں کی، نہ اس کو بند کیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ رقص کرتے رہے. جب آپ رکے پھر شیخ صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے. مولانا نے ان کو سینے سے لگا لیا. سینے سے لگایا تو یہ پڑھتے رہے یکے گنج پدید آمد عظیم دکان زرکوبی زہ صورت زہ مانا زہ خوبی زہ خوبی. نہ جانے مولانا کی نظر میں کیا اثر تھی. شیخ صلاح الدین زرکوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ بیچ دیا، دکان بیچ دی، سب کچھ لٹا دی، اور آپ کے ساتھ دیوانہ وار چلنے لگے.
یہ شیخ صلاح الدین زرقوبی رحمۃ اللہ، اب جیسے محفلیں جمتی تھیں شمس تبریزی رحمۃ اللہ، اسی طرح اب شیخ صلاح الدین زرقوبی رحمۃ اللہ کے ساتھ محفلیں جمنے لگ گئی، تنہائی اور گفتگو۔ اب لوگوں نے کہنے لگے یہ کیا جاہل آدمی کے ساتھ یہ پھر بیٹھنے لگ گئے ہیں، آگے اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اب اس کے ساتھ بیٹھنے لگ گئے مولانا روم، کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ تو لوگوں کا منہ بند ہو جائے تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے شیخ صلاح الدین زرقوبی رحمۃ اللہ کی بیٹی سبیہ سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ 10 سال تک محفل جمتی رہی، پھر آپ بیمار ہو گئے تو شیخ صلاح الدین زرقوبی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ 10 سال ان کے ساتھ جو ہے وہ محفل جمی، تو ان کو آپ نے اپنے والد گرامی کے پہلو میں دفن کیا۔ ان کے جانے کے بعد پھر آپ کی سنگت جو ہے وہ شیخ حسام الدین کے ساتھ ہونے لگی۔ یہ حسام الدین جو ہیں یہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی عقیدت مند مرید سمجھ لیجیے، ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتے۔ تو ایک دن شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے دیکھو یار یہ سادہ خدمت سے کچھ نہیں چلے گا، کچھ کرو۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا اور ساتھ کہا الدین عند الدراہم۔ آپ گئے، جتنی گھر کی چیزیں تھیں وہ بیچی، پاک تھا وہ بیچا، سامان تھا سب بیچا، ساری دولت اکٹھی کر کے لا کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ کہا روتے کیوں ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ بادشاہ نے اس فقیر کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ تو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ، ایسے مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اولیاء بھی رشک کریں گے اور تیرا نام رہتی دنیا تک رہے گا، اور واقعی وہ ہوا۔ مولانا روم نے ان کو اپنا جانشین بنایا، بیٹے کو جانشین نہیں بنایا۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے، حالانکہ مولانا روم اپنے بیٹے بہاؤالدین ان کے علم میں، ان کے ادب میں اور ان کے کمال میں کوئی کمی نہیں، لیکن یہ دعا ہے شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ نے حسام الدین کو اپنا جانشین بنایا، بہاؤالدین کو نہیں بنایا۔ تو مثنوی لکھنے کا سبب کیا بنا؟ اب آ جائیے، یہ جو کچھ عرصہ ہے نا شمس تبریزی رحمۃ اللہ کے ساتھ کا، پھر شیخ صلاح الدین زرقوب رحمۃ اللہ کے ساتھ کا، پھر حسام الدین کے ساتھ پہلے ابتدائی سال جو ہے، اس میں مثنوی نہیں لکھی گئی۔ مثنوی لکھنے کا سبب کیا بنا؟ یہ حسام الدین سبب بنے۔ ایک دن کہنے لگے، کہتے ہیں حضور حکیم صنائی کا لوگ کلام پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، فرید الدین عطار کی منطق الطیر پڑھتے ہیں، مصیبت نامہ مثنوی بڑی پسند کرتے ہیں، حضور آپ بھی کچھ ایسا لکھیے نا، اس طرح کی مثنوی آپ کو بھی لکھنا چاہیے۔ تو مولانا روم نے کیا کیا کہ یوں اپنی پگڑی اتاری اور بیچ میں سے ایک کاغذ نکالا، اس کے اوپر 18 اشعار لکھے ہوئے تھے۔ دیکھیں کہنے لگے آپ کے کہنے سے پہلے میں لکھ لایا، لو سنو پڑھو۔ بس اس دن سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حسام الدین بیٹھتے اور بیٹھ کر وہ لکھواتے جاتے، یہ لکھتے جاتے۔ اس کے بعد پھر حسام الدین جو ہے وہ پڑھتے بلند آواز کے ساتھ مثنوی کو۔ یہ تھا سلسلہ شروع ہوا۔ بیچ میں کیا ہوا کہ پھر آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو 2 سال تک مثنوی سٹاپ ہو گئی، رک گئی۔ اس کے بعد پھر مدتیں مثنوی تاخیر شد کہ مدت کے لیے یہ بند ہوگی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے وہ پھر سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، پھر ختم نہیں ہوا کہ جب تک 6 دفتر مکمل نہیں ہو گئے۔ اب اس میں کتنے اشعار ہیں مثنوی شریف کے اندر؟ کسی نے 27,000 لکھے، کسی نے لکھا 25,577 ہیں، کسی نے لکھا 26,000 ہیں۔ خیر، تو آپ کی مثنوی پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی۔ تقریباً زبانوں کے اندر مثنوی شریف کا جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا۔ امریکہ کے اندر ایک صاحب ہیں، انہوں نے 50 سال مثنوی سیکھنے میں لگائے ہیں، اس کے بعد اس کی 22 جلدیں لکھی ہیں مثنوی شریف کے ترجمے میں امریکہ کے اندر۔ 1995 کے وسط میں یونیورسٹی آف جارجیا کے پروفیسر کولمن بارکس نے مولانا روم کی غزلوں کا ترجمہ کیا، یہ 1995 کے اندر۔ پھر اس کے بعد یوگا کے گرو اور ناول نگار نے 2000 کے اندر، سن 2000 کے اندر، یہ 2013 جا رہا ہے، 2000 کے اندر دیپک چوپڑا اس کا نام ہے، ہالی ووڈ کے ممتاز گلوکاروں کے ساتھ مل کر اس میں میڈونا بھی ہیں، فلپ مارٹن چین بھی ہے، جیسے اور بھی لوگ ہیں، ساروں نے مل کر پھر پہلے اس نے سادہ لینگویج میں اس کا ترجمہ کیا، یہ جو عام یہاں بولی جاتی ہے، آپ کو پتا کہ یہاں کی انگلش ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ ترجمہ کرنے کے بعد اس کو پھر گایا انہوں نے، وہ ایک CD بنائی گئی،
تو ہالی ووڈ کے اداکاروں نے جب وہ سی ڈی جو ہے وہ گائی تو اس کا نام رکھا گیا، وہ جو سی ڈی تھی گفٹ آف لو. یہ گفٹ آف لو جو ہے یہ اب پھر لوگوں کے گھروں تک پہنچی. تو مولانا روم جو ہے امریکہ کے اندر ہالی ووڈ کے ذریعے سے داخل ہو گئے. لوگوں نے جب ان کو سنا تو پاگل ہو گئے. تو آپ جانتے ہیں کہ 2007 کو یہ جو 2007 گزرا یونیسکو کی طرف سے مولانا روم کا سال قرار دیا گیا، اور یونیسکو نے انٹرنیشنل کانفرنس کروائی مولانا روم کے اوپر. افغانستان سے، ایران سے، ترکی سے بڑے بڑے اسکالر منگوائے گئے، انٹرنیشنل سما ہوا. تو 2007 کو امریکہ، اور امریکہ کے اندر سب سے زیادہ بکنے والا جو شاعر ہے وہ مولانا روم ہے. یہ سب سن لیجیے اب کہ سب سے زیادہ جس شاعر کو خرید کے پڑھا جاتا ہے وہ مولانا روم ہے امریکہ کے اندر. اور اس وقت آپ جا کے چیک کر لیجئے، میں تائیوان کے ایک اسکالر اور اسے سن رہا تھا، وہ مولانا روم کی غزلیں جو ہیں وہ پڑھ رہی. تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ہم انہیں نہیں پڑھتے، دوسرے لوگ ان کو پڑھتے. میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو، آپ مثنوی شریف ضرور پڑھیے. ویسے کتابیں بھی لکھی لیکن کتابوں میں مناقب رومی، ریاض صاحب کی کتاب بڑی اچھی کتاب ہے، اسے ضرور پڑھیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا کیا شے ہیں. مولانا روم جو ہیں اللہ اکبر جل شانہ، مثنوی شریف جب آپ کے دور میں پڑھی جاتی کچھ لوگ توجہ دیتے، کچھ لوگ توجہ نہیں دیتے. اور آپ کے سامنے جب مثنوی شریف پڑھی جائے، آپ خود پڑھ رہے ہو تو بڑے دھیان سے پڑھا کریں. حسام الدین کہتے ہیں ایک دن مولانا روم سے کہنے لگے کہ جب مثنوی پڑھی جاتی ہے جو لوگ توجہ نہیں دیتے اور نفرت کرتے ہیں تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ آسمان سے فرشتے اترے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، ان کے ایمان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں. فرمانے لگے ہاں بالکل تو نے صحیح دیکھا ہے. جو مثنوی شریف سے نفرت کرتا ہے تو دھیان سے سنتا نہیں ہے، اس کا حال یہی ہوگا، اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس لیے آپ اپنی زندگی کے اندر مثنوی شریف کہیں پڑھی جا رہی ہو تو دھیان سے سنا کریں، خود بھی پڑھیں اسے. آپ کی گفتگو میں نکھار آ جائے گا اور آپ خود فیل کریں گے کہ مجھے کچھ چیز حاصل ہوئی ہے. مولانا روم کا کردار صرف یہی نہیں ہے کہ وہ شاعر ہی تھے، وہ کردار بھی ان کا بڑا زبردست. شب بیداری ایسی چیزیں حاصل نہیں ہوتی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. مولانا روم جاگا کرتے تھے راتوں. ویسے تو سما کے اندر رات پوری گزر جاتی، لیکن جب آپ کبھی محفل میں بیٹھے ہوتے تو آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی جاگتے رہتے، لیکن آپ کو خیال آ جاتا یار یہ میری وجہ سے جاگیں گے، بیمار ہو جائیں گے. تو آپ کیا کرتے؟ یوں سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگ جاتے. دیوار کے ساتھ لگ کے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ بالکل یوں سینے کے پاس کرتے اور سر کو جھکا لیتے. دوسرے سمجھتے کہ سو گئے تو وہ بھی سو جاتے. جب وہ سو جاتے ایک دم سے آپ آنکھیں کھولتے اور کھڑے ہو کے پھر عبادت شروع کر دیتے. تو شب بتائیں یہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ رات بھر آپ جاگتے. صائم الدہر اور قائم اللہ، روزہ آپ رکھتے 20-20 دن. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ 20-20 دن گزر جاتے، 30-30 دن گزر جاتے، کچھ نہیں آپ کھاتے. کیونکہ آپ کا یہ قول ہے، آپ فرماتے تھے کہ آدمی کے پیٹ میں سانپ ہوتے ہیں، ایک لقمہ کم کرے گا تو 1000 سانپ مر جائیں گے، 2 لقمے کم کرے گا تو 2000 سانپ مر جائیں گے، 3 لقمے کم کرے گا تو 3000 سانپ مر جائیں گے، اور اگر 1 لقمہ ایکسٹرا کھاتا ہے تو 1000 سانپ اور پیدا ہو جائیں گے. اس طرح سمجھایا آپ نے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا جو پیٹ ہے، میدا کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے دیکھو جب آپ اپنے سٹمک کو بھر لیتے ہو تو پھر تم سست ہو جاتے ہو. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ سٹمک اس طرح ہے جیسے ایک جانور اور جانور کی کمر اور کمر پوری زخمی. تو جب کسی جانور کی کمر زخمی ہو، جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں گھوڑے کی کمر زخمی ہو، آپ اس کے اوپر سامان لاد دیں تو کیا ہوگا؟ اس کی رفتار سلو ہو جائے گی. تو سٹمک بالکل اسی طرح جیسے گھوڑے کی کمر یا جانور کی کمر اور زخمی ہو اور اس کے اوپر کھانا ڈال دو تو تم سست ہو جائے گا. تو آپ صائم الدہر اور قائم اللہ، رات کو کھڑے رہتے اور دن کو آپ روزہ رکھتے، اور عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے عبادت کے لیے. بعض اوقات ایسا ہوتا پوری ایک رکعت کے اندر پوری رات گزر جاتی. تو آپ خود کہا کرتے تھے بخدا خبر نہ دارم چو نماز می گزارم، کہ تمام شد رکوع کہ امام شد فلان. نماز کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ رکوع پورا ہوا، امام کون ہے. عالم استغراق کے اندر یوں ہی رات گزر جاتی اور نماز چھوڑتے نہیں تھے. شدید سردی کے اندر بھی نماز پڑھتے، اور کبھی کبھی تو بلندی چھت کے اوپر چڑھ جاتے
اور شدید سردی میں نماز پڑھتے. ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور آنسو جو ہے اتنی سخت سردی تھی کہ آنسو آنکھ سے نکل کے داڑھی مبارک میں جب اٹکا تو سردی کی وجہ سے جم گیا. اللہ اکبر جل شانہ. زہد اور قناعت کتنی تھی. عمرہ آپ کو فتوحات میں, یہ جو اولیاء کرام کو نذرانہ دیا جاتا نا, آج کے دور میں ہم اس کے نذرانہ کہتے ہیں, وہ فتوحات کہا کرتے تھے, اسے وہ فتوحات کہتے ہیں. وہ فتوحات, وہ نذرانہ جو دیتے تھے آپ نہیں لیتے تھے, بانٹ دیا کرتے تھے. جب شیخ صلاح الدین جب تک زندہ تھے ان کے گھر میں بھیج دیا کرتے تھے, پھر اسام الدین کے گھر میں بھیج دیا کرتے تھے, تھوڑا سا کبھی رکھتے, اور جب کبھی گھر سے خبر آتی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو بڑے خوش ہوتے, کہتے آج درویشی کی مہک آ رہی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اکثر آپ وجد میں رہتے, جب مثنوی شریف آپ لکھتے تھے اکثر وجد میں رہتے, جذب میں رہتے, بہت دور نکل جاتے, اور قوال جب گاتے آپ کپڑے اتار کے دے دیتے. آپ کا ایک مرید تھا, اس نے پورا صندوق تیار کیا ہوا تھا کپڑوں کا, جو ہی آپ اپنے کپڑے اتار کے دے دیتے, یعنی شرٹ اور ابا, تو وہ فوراً سے آپ کو قمیص پہنا دے. اور آپ کس طرح کی قمیص سلاتے تھے؟ جس کے سامنے سے بٹن کھلے رہے. کیوں؟ جب کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اتارنے میں دقت نہ ہو, فوراً سے اتار کے اس کو دے دیتے. اللہ اکبر. اور آپ کی گزر بسر مولانا روم کی کیسے ہوتی؟ اوقاف سے آپ کو 15 دینار ملا کرتے تھے ماہوار, فتویٰ نویسی کے لیے آپ فتویٰ لکھ کے دیا کرتے تھے. عمرہ سے نہیں ملتے تھے, بہت کم ملتے تھے. ایک دفعہ ایک امیر آدمی مولانا روم کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا حضور معذرت چاہتا ہوں, بڑا عرصہ ہو گیا آپ کا دیدار کرنے کے لیے نہیں آیا. تو معلوم ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا معذرت مت کرو, تمہارے آنے کی بنسبت تمہارے نہ آنے سے ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے, تو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا روم صرف مثنوی لکھتے تھے؟ کیا آپ نے واضح نصائح بند کر دیا تھے, تقریریں کرنی بند کر دی تھی؟ نہیں, وہ سلسلہ بالکل جاری و ساری تھا. جب آپ عالم استغراق سے باہر آتے تو پھر واضح نصیحت بھی کرتے, اور آپ سمجھاتے تھے. ایک دفعہ آپ تقریر فرما رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں کہ بوڑھے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, ایک نوجوان آیا, وہ بوڑھے کے آگے آ کے بیٹھ گیا. آپ نے اپنے واز کو سٹاپ کیا, اسے سمجھانے لگے, کہنے لگے اٹھو, ان سے اٹھ کر پیچھے چلے جاؤ ان کے. پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا, کہنے لگے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے, تو صحابہ کرام سنن گھر پڑھ کے چلتے تھے. سنن پڑھی, نماز کو ملنا تھا, گلی سے گزر رہے ہیں, آگے ایک یہودی جا رہا ہے. اب وہ بوڑھا ہے, آپ کا من چاہا کہ میں تیزی سے چلوں, لیکن کہا کہ بے ادبی ہوگی, بوڑھا ہے چاہے جس مذہب کا ہو. آپ آہستہ آہستہ چلنے لگے, اور وہ بوڑھا جب آگے گزر گیا, مسجد قریب آئی, آپ مڑ کے اندر گئے, تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے. یہ مولانا روم سنا رہے ہیں, اس حضور رکوع میں تھے. تو رکوع اگر ختم ہو جاتا تو رکعت ختم ہو جاتی. اب رکعت مولا علی نے ملنی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ, جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ رکھ دو, تاکہ رکوع کو طویل کر دے, تاکہ مولا علی رکوع کے ساتھ مل جائے, رکعت مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ فجر کی پہلی رکعت کو پانا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو مولا علی 100 سال کی عبادت کو مس نہیں کرنا چاہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع طویل کر دیا, مولا علی نے رکوع کو پایا, رکعت مکمل ہوئی. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے, کیوں رکوع کیوں لمبا کروایا؟ کہا یا رسول اللہ, مولا علی نے ایک بوڑھے کی عزت کی تھی, اس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ رکوع لمبا کر دیں تاکہ مولا علی رکعت کو پالیں. تو اندازہ کیجئے کہ جب ایک غیر مذہب بوڑھے کی عزت کرنے کا اتنا اجر ہے, تو جب ہم مسلمان کی عزت کریں گے بوڑھے کی تو کتنا اجر ملے گا. تو ایک عام بوڑھے مسلمان کی عزت کرنے کا اجر ہے, تو ہم اولیاء کرام کی توہین اور بے عزتی کرتے رہتے ہیں, ان کی عزت کرنے کا کتنا اجر ملے گا. تو مولانا روم واضح نصیحت بھی کرتے. اللہ بڑی بڑی کرامتیں ہیں آپ کی. میں گفتگو کو بڑا سمیٹ رہا ہوں, طویل نہیں کرنا چاہتا. کرامتیں آپ کی. دمشق میں ایک دفعہ جب شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کی شہرت تو ہو چکی تھی نا, لوگ تو آپ کو جانتے تھے, آپ کے والد گرامی کے حوالے سے, اور آپ کو بھی خود بھی جانتے تھے. ایک جگہ آپ نے قیام کیا تو غار کے پاس قیام کیا, تو غار کے اندر بہت سے راہب تھے. راہب جانتے ہیں, عیسائیوں کے اندر جو لوگ ترک دنیا کر دیتے. بڑا کمال انہوں نے حاصل کر لیا تھا مجاہدوں سے. مولانا روم کے اوپر دبدبا اور اثر کرنے کے لیے باہر آئے, اور آ کے ایک لڑکے کو فضا میں کھڑا کر دیا. وہ فضا میں کھڑا ہوا, مولانا روم نے یوں دیکھا اور سر جھکایا, مراقبے میں یوں اپنے سر جھکا دیا. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز دکھانی ہے تو ایک وقت ہوتا ہے, اب اس کو وہ نیچے لانے کی کوشش کریں, لڑکا نیچے ہی نہ آئے. راہب کہنے لگا نیچے آ جاؤ. کہنے لگا نیچے کیسے آؤں, لگتا ہے کسی نے میخیں گاڑ دی ہیں میرے جسم کے اندر, میں نیچے نہیں آ سکتا. اب وہ سمجھ کے چکر کیا ہے, مولانا روم کے قدموں میں گر گئے. کہنے لگے حضور بچے کی جان چلی جائے گی, اسے نیچے بلوائی. اب فرمایا کہ ایک شرط ہے, بچہ اوپر بلندی پہ کلمہ پڑھے اس کی نجات ہو جائے گی. اس نے اوپر ہی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دھرم سے نیچے گرا. راہبوں نے دیکھا, انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لی.
کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، تم یہیں رکو، اپنے علاقے کے اندر تبلیغ کرو، تم میرے ساتھ نہ جاؤ. یہ مولانا روم کی کرامت ہے. اللہ اکبر جل شان. مولانا روم کے نکات بھری پڑی ہے مثنوی، خدا قسم میں کہوں گا کہ آپ ضرور پڑھیے اسے، بھری پڑی ہے. میں چند باتیں بتا دوں آپ کو. مولانا روم ایک بندے سے کہنے لگے کہ بتا تجھے دولت سے پیار ہے کہ گناہ سے؟ کہنے لگا جی مجھے گناہ سے نفرت ہے. جس سے بھی آپ پوچھیے وہ کہے گا جی مجھے گناہ سے نفرت ہے. مان لگے اچھا تجھے گناہ سے نفرت نہیں ہے، تجھے گناہ سے پیار ہے. کہنے لگا جی وہ کیسے؟ فرمان لگے تو اپنی زندگی مال اکٹھا کرنے میں لگا رہا ہے، ہر طرح سے تو مال اکٹھا کر رہا ہے، تو مال یہی رہ جائے گا، اور جو تو جرم کر کے مال کما رہا ہے اس کا گناہ تیرے ساتھ جائے گا. تو جو آدمی جس چیز کو ساتھ لے کر جاتا ہے اسی سے تو پیار ہوتا ہے، تبھی تو ساتھ لے کے جا رہا ہے. تو دولت یہاں چھوڑ جا رہا ہے اور گناہ ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو پتہ چلا تجھے گناہ سے پیار ہے. ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی. ایک دفعہ گفتگو چل پڑی. کہنے لگے ہر جانور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی ایک آواز ہے اپنی، وہ اپنی آواز میں تسبیح بیان کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے گدھے کی آواز کو بری آواز کیوں کہا؟ ان انکر الاصوات، برا کیوں کہا؟ بندے چپ ہو گئے. آپ نے فرمایا سنو، اس کی آواز کو برا اس لیے کہا گیا کہ وہ دو ریزن سے بولتا ہے، یا تو اس کو بھوک لگی ہو یا جمع کی طلب ہو. تو گویا کہ وہ حلق اور فرج کا غلام ہے، اس لیے اس کی آواز کو بری آواز قرار دیا. کیا گہرائی اور گہرائی ہے. اور مولانا روم اپنے مریدوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. لوگ ان کے مریدوں کی آگے شکایت کرتے، آپ کا مرید ایسا ہے، آپ کا مرید ایسا ہے، آپ کا مرید ایسا ہے. فرمان لگے سنو، اگر ہمارے مرید نیک ہوتے تو ہم نہ ان کے مرید ہو جاتے. وہ ہمارے مرید اسی لیے تو بنے ہیں کہ وہ نیک نہیں ہیں. اور سنو، جب تک خدا ضامن نہیں ہو جاتا کہ میں ان پر رحمت نازل کروں گا اور ان کے گناہ معاف کر دوں گا، روم اس وقت تک، مولانا اس وقت تک ان کو مرید نہیں کرتا. اللہ اکبر. اور آپ اپنے مریدوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. آپ کے مدرسے کے قریب ہی ایک مرید تھا آپ کا، اس کی دکان تھی، وہ تجارت کرتا تھا. آگے مولانا روم سے کہنے لگا حضور میں جانا چاہتا ہوں مصر، میں ذرا تجارت کروں، مال پتہ چلا کہ بڑا سستا مل رہا. فرمایا لگے مت جانا. لیکن جوان ہوتے ہیں کہاں سمجھتے ہیں، چپکے سے نکل گیا. انطاکیہ سے اس نے کشتی لی، اور جب بیٹھا فرنگیوں نے پکڑ لیا. فرنگیوں نے جب پکڑا تو کنویں میں قید کر دیا. 40 دن تک روتا رہا. اور مولانا روم کو یاد کرے، یا حضرت مولانا، یا حضرت مولانا یاد کرے اور روئے. 40ویں دن مولانا خواب میں تشریف لائے. فرمایا کہ سن، صبح فرنگی آ کے تم سے جو پوچھے تو کہہ تم نے ہاں کرنی ہے نہ نہیں کرنی. اس کے بعد ہم تو کرتے جانا، ہم تیری رہنمائی کریں گے. 40ویں دن صبح واقعی ایسا ہوا. اب وہ انتظار کرنے لگا ابھی تعبیر نکلے. سپاہی آئے، آ کے کہنے لگے او بھائی تم کچھ طب جانتے ہو، تمہیں پتا ہے علاج کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں طب، مجھے باہر نکالو. انہوں نے باہر نکالا، غسل کروایا، اچھے کپڑے پہنوائے. کہنے لگے ہمارا سلطان بیمار ہو گیا ہے، تم اس کا علاج کرو. اب یہ مولانا کا مرید وہاں پہنچا. اب جو اس کے دماغ میں آئے اب وہ بتاتا جائے یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ. وہ 7 قسم کے میوے ملا کر اس نے کہا ان کا عرق نکالو اب. اور ان کو پیسا گیا اور پھر جوس بنا کے وہ اس کو دیا گیا. تو جب دیا گیا تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. 3 دفعہ پلایا گیا تو سلطان ٹھیک ہو گیا. اس نے بڑے تحائف دیے، بڑا کچھ دیا. کہنے لگا یہ سب میرے مرشد کا کمال ہے اور میرے مرشد کی نظر ہے، مجھے جانے دو. کہنے لگے تیرے مرشد کون ہے؟ پھر اس نے سارا واقعہ سنایا. تو سلطان نے اسے بھی چھوڑ دیا اور وہاں سے تحائف جو ہیں وہ مولانا کے لیے روانہ کیے. مولانا جانوروں پر بھی بڑا رحم فرماتے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ عطا نہیں فرمایا. شیخ نفیس الدین رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک دن کہنے لگے جاؤ یار ذرا 2 درہم کا کوئی اچھا سا کھانا تو لے آؤ. پوری تشت بنی ہوتی ملتی. وہ گئے تو ان کو 1 ہی درہم میں ایک تھال مل گیا. وہ لے کر آئے، مولانا روم کو دیا. مولانا روم تھال پکڑ کے چل پڑے. شیخ نفیس الدین کہنے لگے میں چیک تو کروں کہ لے کے کس کے گھر جاتے ہیں، کس کو دیتے ہیں. کہنے لگے میں دبے پاؤں پیچھے پیچھے چلنے لگے. مولانا روم گئے، دور جا کر ویرانے میں ایک کتیا کے آگے جا کے تھال کو رکھ دیا اور وہ کھانے لگ گئی. آپ پھر وہاں سے جب پلٹے تو آپ نے مجھے محسوس کیا میرا. تو فرمانے لگے نفیس میں 7 دن سے یہاں آ رہا ہوں، یہ بیچاری چل نہیں سکتی، اس نے بچے دیے ہیں تو میں اس کے لیے یہاں کھانا لاتا ہوں. اللہ اکبر. بچوں سے بھی شدید مولانا روم محبت فرماتے. ایک دفعہ رستے میں جا رہے ہیں، سارے بچے کھیل رہے تھے، ایک دم سے مولانا آگے مولانا آگے مولانا آگے. سب لوگ جو ہیں تو وہ بچے جھک جھک کے سلام کرتے، آپ بھی ان کو جھک کے سلام کرتے. دور ایک بچہ تھا، اس نے دیکھا، کہنے لگا رکیے رکیے میں نے بھی سلام کرنے آنا ہے. جب تک وہ بچہ آ نہیں گیا آپ وہیں رکے رہے.
اللہ اکبر جل شانہ۔ مولانا روم فرماتے تھے شراب حرام ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بڑا زبردست بات بیان کرتے، کہتے ہیں کہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لایا کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، میں اس لیے ایمان نہیں لایا کہ پتھر آپ کے ہاتھ میں بولتے تھے، میں اس لیے ایمان لایا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب جیسی خبیث چیز کو حرام قرار دے دیا۔ لو سن لو، اس زاویے سے کبھی نکتہ سنا آپ نے؟ یہ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ کمال حکمت سے شراب کو حرام قرار دے دی۔ مولانا روم نماز کی تلقین کیا کرتے تھے، فرماتے تھے نماز پڑھا کرو، خود بھی سردی میں بھی تہجد ادا کرتے، چاش شروع کرتے زوال تک پڑھتے رہتے، چاش کو اتنا لمبا پڑھتے آپ، اور کہا کرتے تھے کہ سجدہ کیا کرو، دولت، عزت، اولاد اور دوستوں میں برکت ہوتی ہے نماز کی وجہ سے، اگر تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ برکت دے گا تمہیں، تمام مقاصد جو ہیں تمہارے پورے ہوتے ہیں، جو نماز میں کوشش کرے گا جو چاہے گا وہ پائے گا۔ کوئی پرندہ بے نماز کے گھر سے گزرتا ہے تو گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ یعنی ان کے نزدیک وہی پرندہ پھنستا ہے اور مرتا ہے جو بے نماز کے گھر کے اوپر سے گزرتا ہے، تو جب پرندے کے اوپر اتنی نحوست پڑتی ہے تو اس بندے کا اپنا عالم کیا ہوگا جس نے نماز نہیں پڑھی۔ مولانا جو ہے وہ سما کے بڑے دل دادا، اور سما بھی بالکل ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے، اور اس سما کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کو رقص جو ہے وہ سکھایا۔ آپ گھومتے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے میرے پیر کا بتایا ہوا مراقبہ ہے، وارلنگ، فرماتے میرے پیر کا بتایا ہوا مراقبہ ہے۔ پھر یہ سما باقاعدہ ہونے لگا، جو آپ کی شہرت بڑھی، لوگوں نے عقیدت بڑھائی تو سما کی محفل بھی ہونے لگی۔ تو آپ کے دور میں سما کی محافل یوں ہوتی تھی جیسے آج کل جلسے نہیں ہوتے، محفل نعت، میلاد، جلسے آپ نے دیکھے ہوگے، کانفرنس، اس طرح لوگ محفل سما کرواتے تھے، ایون کہ وزیر اور لوگ بڑے بڑے مخالف بھی تھے، کچھ فتوے بھی دیتے تھے، لیکن باقاعدہ مولانا سما ہوتے، اور عورتوں کی محفل میں بھی بعض اوقات سما ہوتے۔ مولانا روم خود بڑے علامہ تھے، مگر دوسرے تمام علماء نے سما کی حرمت کا فتویٰ دے دیا۔ سوموار اور جمعرات کو مدرسہ کے اندر سما ہوتا تھا، اللہ اکبر جل شانہ۔ قوال، ایک دفعہ قوال کو دیر ہو گئی، عشاء کا ٹائم ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا نماز عشاء قضا ہو گئی، چلو نماز اشراق پڑھ لیتے۔ نماز آپ مکمل کرنے کے قریب تھے، قوال آ گئے، نماز پڑھی۔ آپ کے نزدیک سما جو ہے یہ نماز باطنی ہے، وہ آپ ہی کا سما ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ کچھ چیزیں اس بندے کے لیے ہی ہوتی ہیں، یا وہ ایک خاص ادا ہوتی ہے اس کی۔ مولانا روم کے سما کے اوپر اب وہی گفتگو کرے کہ جو مولانا روم کے مرتبے سے زیادہ بڑھ گیا ہو، وہ بڑھے۔ اور جب مولانا سما کی محفل سجاتے تھے تو بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑے بڑے علامہ بھی سما کے اندر ہوتے تھے، جن لوگوں نے انکار کیا، پھر جب انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے بھی اختیار کیا اسے۔ شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ داماد ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک دفعہ محفل میں آ گئے، سما شروع ہوا اور آپ وجد طاری ہوا، تو اسی محفل کے اندر اکمل الدین، بڑے زبردست طبیب ہیں، مولانا روم کے چاہنے والے یہ بھی تھے۔ شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ کا آبا اور دستار گر پڑی، تو آپ کہنے لگے کہ یہ بڑے مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں اگر یہ مولانا روم کے قریب آ گئے۔ تو مولانا روم نے فرمایا ہاں، اگر یہ ہمارے پاس آئیں، ہم سے لپٹیں تو ہم ان کو عطا کر دیں گے۔ وہ آئے اور لپٹے، فرمایا جاؤ۔ تو پھر معین الدین پروانہ نے ان کے لیے ایک عظیم خانقاہ بنوائی، اور یہ شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کے وصال کے بعد آیا کرتے تھے، روتے تھے سما کے اندر، فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ان کے مقام کو پہچان نہیں سکا۔ لو، مولانا کے ظاہری دور تک تو کئیوں کو چپ لگ گئی، فتویٰ نہیں دے سکتے تھے، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ساروں نے مل کر فتویٰ دے دی، اور اس کے اوپر سب کے سائن کروائے کہ سما جو ہے وہ یہ مولانا روم جس طریقے سے کرواتے ہیں یہ حرام ہے۔ جب اس کے اوپر سائن کروانے کے لیے قاضی القضات سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر آئے تو آپ نے سائن کرنے سے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا نہیں، کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟
وجہ یہ ہے کہ جب یہ نئے آئے آ کر کونیا کے اندر قاضی القضات لگے. آپ کو پتا آدمی جب نیا آتا ہے اس کو اپنے علم پر بڑا فخر ہوتا ہے. انہوں نے مختلف کتابوں سے مشکل سوالات جو ہیں وہ نکالے اور کہا کہ صبح کے وقت جا کر میں مولانا روم سے پوچھوں گا, اور وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو بس پھر طلباء کے سامنے ان کی بے عزتی ہوگی. فجر کے وقت جب یہ اٹھے, قاضی سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے فجر کے وقت تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا روم آ رہے ہیں. یہ ایک دم سے ان کے پیچھے بھاگے, مولانا روم غائب ہو گئے. یہ وضو کر کے جب بالا خانے پہ جانے لگے تو دیکھے مولانا روم بالا خانے سے نیچے اتر رہے. حیبت طاری ہوگی ان کے اوپر. مولانا روم تو چلے گئے, قاضی سراج الدین جب اوپر گئے, اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ دیوار جو ہے جہاں یہ فجر کی نماز ادا کرتے تھے اس دیوار کے اوپر وہ سوالات بھی سارے لکھے ہوئے ہیں, ان کے جوابات بھی لکھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ان کے تشریح بھی لکھی ہوئی ہے. یہ جب دیکھا تو روتے ہوئے قاضی سراج الدین مولانا روم کے پیچھے بھاگے اور جا کے مدرسہ میں معافی مانگی. یہ وجہ تھی کہ انہوں نے ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیا تھا. وہ جانتے تھے کہ مولانا روم کس مقام پر فائز ہے. مولانا روم جب سما میں ہوتے, آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی تو آپ زور زور سے پاؤں زمین کے اوپر مارتے اور پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور آج بھی سما ہوتا ہے. پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ سما سننے کے لیے جاتے ہیں. مختلف جگہ بنی ہیں, اور اس سما کے اندر بانسری, اسے ڈیوائن بریتھ کہا جاتا ہے. پھر رباب ہوتا ہے. رباب اس کے رباب کیا ہے؟ رباب کی آواز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو وجد آ جاتا تھا. تو لوگ پوچھتے تھے آپ کو وجد کیوں آتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ فرمان لگے اس کی آواز سے جنت کے دروازے کی آواز آتی ہے. تو کسی نے کہا جی ہمیں تو ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی. فرمان لگے ہاں تم پر اس لیے نہیں ہوتی کہ تمہیں دروازے کے بند ہونے کی آواز آتی ہے, ہمیں اس کے کھلنے کی آواز آتی ہے. تو یہ جو رباب ہے, سچ میدانی چیم گوید رباب سے اشک کے چشم واز جگر ہائے کباب. تو تربیت یافتہ جو درویش ہیں وہ اس کے اوپر رقص کرتے ہیں. ایک ہاتھ ان کا اوپر ہوتا ہے اور ایک ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ایک ہاتھ اوپر اور ایک ہاتھ نیچے. یہ سمبل ہے. یہ ہاتھ آسمان کی طرف ہے اور یہ ہاتھ زمین کی طرف. یوں پھر وہ رقص کرتے ہیں, گویا کہ اوپر سے لے رہے ہیں نیچے تقسیم کر رہے ہیں. اور آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے, خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115. پھر اس کے بعد سب کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. فاتحہ ہوتی ہے. تو فاتحہ تو ترکی کے اندر ہر نماز کے بعد ہوتی ہے. 672 میں کونیا میں زلزلہ آیا, بہت زلزلہ آیا. 40 روز تک زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے. لوگوں نے آ کے مولانا روم سے کہا حضور دعا کیجیے. فرمان لگے زمین جو ہے وہ لقمہ تر مانگتی ہے. کیا مطلب؟ اب ہم جانا چاہتے ہیں. آپ بیمار ہوئے, علالت طویل ہوئی, لوگوں کو وصیت کرنے لگے. حکماء اطباء نے مل کر کوشش کی, لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں اب ہم بچیں گے نہیں, ہمیں جانے دو. آپ کی زوجہ نے آ کے یہ کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے دے. فرمان لگے کیا ہم چور ہیں؟ ہم نے کسی کا سامان چرایا ہے؟ تم ہمیں اپنے محبوب سے کیوں نہیں ملنے دیتی؟ وہ تو چور ہیں کہ جو حاضر نہیں ہوتے. ہم چور نہیں ہیں, ہم جائیں گے. اب جب طبیعت معلوم ہوا کہ اب سنبھلے گی نہیں تو لوگوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا حسام الدین. 3 بار سوال کیا گیا, تینوں بار آپ نے کہا حسام الدین. کسی نے کہا حضور بہاؤدین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ پہلوان ہے, اس کو وصیت کی ضرورت نہیں. آفرین ہے بیٹے کے اوپر. جب تک حسام الدین رہے ان کی خدمت کرتے رہے اور وہ ان کی خدمت کرتے رہے. ان کے بعد پھر بہاؤدین جو ہے وہ جانشین بنے. 1273 مغرب کے وقت آپ کا وصال ہو گیا. صبح کے وقت جنازہ اٹھا. جنازہ چلتے چلتے شام کے قریب وقت آ گیا. 6 تابوت جو ہیں وہ ٹوٹ گئے. اتنا رش تھا. مجوسی, عیسائی, یہودی, مسلمان سب لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے جنازے کے اندر. اللہ. اور آپ کا جنازہ شیخ صدر الدین پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو غش کھا کے غم سے بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر آپ کا جنازہ قاضی القضات سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا آپ کا جنازہ. اور آپ کو دفنایا گیا کہ جہاں سلجوق کا باغ تھا, وہ باغ پھولوں کا باغ تھا, وہاں آپ کے والد گرامی کی پہلے قبر تھی, وہاں آپ کو جو ہے دفنا دیا. آج اگر آپ جائیں, 17 دسمبر کو عرس لگتا ہے, اسے شب عروس کہتے ہیں. دنیا دراز سے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں. 70,000 کے قریب ان کی تعداد ہوتی ہے.
اور یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ کہ 1925 میں انقلاب آ گیا. اتا ترک جو ہے وہ آیا, اس نے آ کر اسلام کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا. ٹائٹل جتنے تھے لوگوں کے, جو بھی اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں سب کی سب اس نے ختم کر دی. اسی کے انڈر میں, اس لا کے نیچے یہ بھی آگے سب درویشوں کے ٹائٹل, درویشوں کا سلسلہ, یہ سارا کچھ ختم کر دیا. 2 سال تک یہ بند رہا. 1927 کے اندر جا کے اجازت دی گئی پھر کہ تم جو ہے 2 ہفتوں کے لیے یہ سلسلہ شروع کر سکتے. پھر وہ سما دوبارہ شروع ہو. 1974 میں پہلی مرتبہ یہ گھومنے والے درویش جو ہیں یہ مغرب جانے کی ان کو اجازت ملی. 2007 میں یونیسکو نے مولوی سما کا اہتمام کیا اور 2007 کو مولانا رومی کا سال قرار دیا. 2007 کے اندر پورے ایران میں مولانا کا دن منایا گیا. یہ ابھی بیدار ہو رہے ہیں اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز کے. افغانستان میں دھوم دھام سے ان کا دن منایا گیا کیونکہ افغانی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں, کیونکہ بلخ میں پیدا ہوئے, بلخ ہمارے اندر ہے. ایرانیوں کا ہے کہ ہمارے اندر ہے, فارسی بولتے ہیں. ترکیوں کا ہے کہ چونکہ مزار ان کا ہمارے اندر ہے, یہ ہمارے ہیں. مولانا روم سب کے ہیں. تو اب تو امریکی بھی دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ مولانا روم ہمارے ہیں. اور یونیسکو نے ایک سکہ بھی جاری کیا, اس کے فرنٹ پہ مولانا روم کی تصویر ہے اور اس کے بیک کے اندر وہ سارا دیا گیا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. مولانا روم جب آپ جائیں, میں بھی ترکی میں گیا ہوں, میرے مرشد سید مدنی میاں بھی گئے ہیں. تو وہاں جب آپ جائیں گے, داخل ہوتے ساری آپ کو سب سے پہلے یا حضرت مولانا آپ کو دروازے کے اوپر نظر آئے گا. اس کے بعد آپ اندر مزار میں داخل ہوں تو آپ کو بانسری کی آواز جو ہے وہ فلوٹ وہ بجتا ہوا, اس کی آواز مسلسل اندر جاتی ہے. 55 قبریں ہیں وہاں. سب سے بڑی قبر جو ہے وہ مولانا روم کی, سب سے بڑی قبر. اور جب آپ قبر سامنے کھڑے ہو کے قبر کو دیکھیں گے تو آپ کو یا حضرت مولانا, آپ کے ابا اور آپ کے بیٹے کا نام سامنے تختیوں کے اوپر نظر آئے گا. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. میوزیم ہے, اس میں چاندی کی چابی ہیں, چٹائیاں آپ کو نظر آئیں گی جو استعمال کرتے تھے مولانا روم. آپ کو ٹوپیاں نظر آئیں گی جو مولانا روم استعمال کرتے تھے اور بعد میں ان کے درویش جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے. مولانا روم جو جبہ استعمال کرتے تھے وہ جبہ وہاں نظر آئے گا. وہ قدیم قرآن مجید کے جو نسخے ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آئیں گے. حسن شیرازی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی مثلا وہ آپ کو, اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں وہاں. درویش ان کی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, وہ باقاعدہ اسٹیچو بنائے گئے ہیں. ان کی موومنٹ, ان کا سیکھنا وہ وہاں آپ کو نظر آئے گا. تو کبھی ضرور جائیے گا وہاں. مولانا روم نے یہ کہا تھا کہ میری قبر بلند بنائی جائے, اس لیے قبر ان کی بڑی بنائی گئی. اور مولانا روم کہتے ہیں جو اعتقاد اور یقین کے ساتھ میری قبر پر آئے گا, پہلے وہ نفل پڑھے, پھر آگے فاتحہ پڑھے, جو اللہ سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. تو اس لیے ضرور جائیے گا. میں گیا تھا, مجھے بڑا شوق تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جانے کا. تو میں بھی ترکی میں گیا ہوں, آپ بھی ضرور جائیے گا. سب کے سب. اب ذرا تھوڑی سی بات, مولانا روم نے بہت سا ورثہ چھوڑا ہے. دیوان شمس کے نام سے ایک ضخیم مجموعہ ہے شان ہے. آپ کے خطوط و فرامین کا مجموعہ ہے جو آپ نے وزیر سلطنت معین الدین پروانہ کے نام لکھے تھے, انہیں آپ کے صاحبزادہ بہاؤدین نے جمع کیا. آپ کی شورافاق مثنوی اس میں تقریباً 26,000 کے قریب اشعار ہیں, بعض نے کہا 25,577 ہے. آپ کی ایک کتاب مجالس سما ہے, اس میں خطابات ہیں. ایک اور کتاب ہے مجموعہ خطوط رومی, اس میں 144 خطوط ہیں آپ کے. اللہ اکبر جل شان. مولانا ویسے تو کچھ نام ہوتے ہیں کہ جو سب کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں, لیکن وہ نام کسی ایک کے لیے خاص ہو جاتا ہے. ہمارے انڈیا کے اندر آپ کو مولانا کہا جاتا ہے, پاکستان میں اور انڈیا میں. ترکی میں مولانا,
مولانا، اور ایران میں آپ کو مولوی کہا جاتا. یہ مولانا بڑا اچھا لفظ ہے. قرآن مجید کے اندر 18 مرتبہ آیا ہے ضمائر کے ساتھ اور بغیر ضمیر کے. یہ مولانا اللہ تعالیٰ کا نام ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. لیکن ہمارے ہاں مولانا اسے کہا جاتا ہے کہ جو امام مسجد ہے اسے مولانا کہتے ہیں. لیکن تعجب ہے آج تک مشکل کشا پر تو اعتراض ٹھہرا، داتا پر تو اعتراض ہوا، مولانا پر اعتراض آج تک نہیں ہوا کہ مولانا تو اللہ کا نام ہے، پھر یہ 1500 تنخواہ لینے والا مولانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ آج تک اعتراض نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو مولا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کہا، صالح مومنوں کو جو ہے وہ مولا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر. تو یہ مولانا جو ہے، لیکن جب مولانا بولتے ہیں، ترکی کے اندر میں گیا ہوں تو مولانا جب بولیں گے تو مولانا پورے ترکی میں ایک ہی ہے، وہ مولانا روم ہے رحمۃ اللہ علیہ. ان کے نام کے ساتھ رومی لگتا ہے، مولانا رومی. یہ رومی کیوں لگتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رومن امپائر کی جو حکومت تھی اس کے اندر یہ ترکی آتا تھا، یونان آتا تھا، یہ سارے علاقے آتے تھے. کون آہستہ آہستہ پھر یہ علاقے زوال جب آیا تو یہ چھن گئے، لیکن عرب والے اس کو روم ہی کہتے تھے. تو کونیا میں چونکہ مولانا روم رہتے تھے اس لیے ان کو مولانا رومی کہنے لگے. اور آپ کو بلخی بھی کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بلخ میں پیدا ہوئے. بلخ افغانستان میں ہے اس لیے افغانی کہتے ہیں کہ مولانا روم جو ہیں وہ ہمارے. اور آپ صدیقی بھی ہیں، آپ کے نام کے ساتھ صدیقی لگتا ہے. مولانا جلال الدین حنفی صدیقی اس لیے کہ آپ کا شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. اور آپ حنفی بھی ہیں، مسلکن جو ہے وہ آپ حنفی ہیں. میں نے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی فلی فاتحہ پڑھ دی، ترکی جا کر بھی پڑھی ہے، یہاں بھی پڑھ دی ہے. اور آپ آخر میں یہ کہوں گا مناقب رومی اور مثنوی شریف اسے ضرور آپ پڑھیے، اور مثنوی شریف کا مطالعہ ضرور رکھیے اور بڑی عقیدت سے پڑھیے. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کتنا کرم کرتا ہے. میں نے فاتحہ پڑھ دی ہے، آپ بھی ضرور فاتحہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان کے علم سے کچھ حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.